سرکار غوث اعظم کے شہزادوں میں سے شہزادہ لمبی عمر. تو 1500 سال میں جو لوگ 10,000 سال پہلے آنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ مذہب محدود علاقے میں رہ گیا، لیکن مصطفیٰ کا مذہب سارے عالم پہ چھا گیا. ہندوستان میں آج کم و بیش 40 کروڑ وہ لوگ ہیں جو مصطفیٰ کے غلام ہیں. بازو میں بنگلہ دیش جو پہلے ہندوستان میں تھا وہاں 25 کروڑ مسلمان ہیں. مغرب کی طرف پشچمی پاکستان جو دونوں پہلے ایک تھے پھر بعد میں 1970 کی دہائی میں دونوں الگ الگ ہو گئے، اس پاکستان میں بھی 25 کروڑ لوگ ہیں. 25 کروڑ یہاں 25 کروڑ وہاں 40 کروڑ انڈیا میں. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ 100 کروڑ تو بس اسی خطے میں ہے، باقی 100 کروڑ میں 200 ممالک ہیں. 100 کروڑ کلمہ پڑھنے والے صرف اسی قدیم ہندوستان میں، جس میں نیپال کو بھی شامل کر لیں اور سری لنکا کو بھی شامل کر لیں. کہاں کر رہے ہیں؟ ہاں مائک کو پھیر دیا، ادھر کر دیجیے، مائک کو بند کر دیجیے، اس کو ہٹائیے اسے. ارے یہ والا جو مائک ہے دوسرا والا، یہ گرین تار، ہاں دیکھو دیکھو جلدی بند کرو اس کو ورنہ کرنٹ لگ جائے گا. ہاں بتائیے، آپ وہاں ہیں اور وہ وہاں ہیں، وہاں سے آپ کو جھٹکا لگا. اس کو یہاں سے مائک لے جاؤ، یہاں سے یہ مائک لے جاؤ، یہاں سے اس کو نکال کے لے جاؤ. زور سے بولیے سبحان اللہ، زور سے بولیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. ذرا غور سے سنیے، 1500 سال بہت زیادہ سال نہیں، لیکن 1500 سال میں جو کام پیغمبر اعظم کر گئے وہ کام 15,000 سال میں دوسرے کوئی نہیں کر پائے. 1500 سال میں امریکہ کا سب سے بڑا مذہب اسلام، بھلے ہی وہاں کرسچینٹی ہے، بھلے ہی وہاں کے جوز میں رہتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی ایک اپنی الگ دھمک، اپنی الگ پہچان ہے. جمعہ کے دن جب وہاں مسلمان اسلامک سینٹر پہ جاتے ہیں سروں پہ ٹوپیاں لگا کر، تو جہاں کی میجورٹی کرسچنوں کی ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ امریکہ مسلمانوں کا ملک ہو رہا ہے. بڑی تیزی کے ساتھ اسلام امریکہ میں پھیل رہا ہے. جہاں سب سے زیادہ ٹیکنالوجی، جہاں سب سے زیادہ علم ہے، وہ علم آج اسلام کہ امپریشن کے انڈر میں آ گیا. جہاں جہالت رہے گی وہاں لوگ 50,000 خداؤں کی پوجا کریں گے. ہندوستان میں جیسے ابھی جہالت ہے، یہ ترقی یافتہ ملک ابھی نہیں ہے، ترقی پذیر ہے، ترقی کر رہا ہے. 3 طرح کے ملک ہیں، جو ایک ترقی یافتہ ہے اور ایک ترقی پذیر کر رہا اور ایک ہے ترقی سے محروم. تو ہندوستان ترقی یافتہ نہیں، ڈیولپڈ نہیں ہے، بلکہ ڈیولپنگ کنٹریز میں شامل ہے. پرگتیشیل جو ترقی کی ڈگر پہ ہے، ترقی کیا نہیں ہے، کر رہا ہے. آنے والے وقت میں ان کا شمار ترقی یافتہ کنٹریز میں ہو جائے گا. جس رفتار سے ترقی انڈیا کی ہو رہی ہے، ہر طرف لوگ پڑھ رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں، دولتیں بڑھ رہی ہیں، انڈسٹریز لگ رہے ہیں، سارے لوگ کام میں لگ رہے ہیں. اس طرح اب آنے والے کچھ سال میں اس کا بھی شمار جرمنی، فرانس، ہالینڈ جیسے ترقی یافتہ ممالک میں اس کا نام ہو جائے گا، لیکن ابھی نہیں ہے یہ ملک. اسی لیے ہندوستان میں پوجا کے نام پہ کھربوں روپے ایک دن میں لوگ بہا دیتے ہیں. ابھی درگا پوجا آنے والا ہے. ابھی سے دیکھیں کلکتہ میں پر 2-4 دن پہلے میں تھا، پورا شہر وہ نقلی کیا بولتا ہے اس کو، منڈپ لوگ بنا رہے ہیں. صاحب پنڈال 100 گیٹ، 100 گیٹ ایئرپورٹ والے علاقے میں جہاں بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں، بڑی ان سڑکوں کے کنارے 100 گیٹ لگا رہے ہیں. بڑا پنڈال، یعنی کھربوں روپے ہندوستان جیسے غریب ملک کا ایک دن میں پانی میں بہہ جاتے ہیں. ایک دن جو وہ بجلی جلاتے ہیں، اس بجلی کو اگر بچا کے رکھا جائے تو 6 مہینے تک سارا ہندوستان اپنے گھر میں بلب جلائے گا. مگر کوئی اس کو بولے گا، جو بولے گا اس کا منہ نوچ لے گا. جو بولیں گے اس کا منہ نوچ لیں گے. وہ لوگ کہے گا ہاں ہم ناچتے ہیں، ہم لگاتے ہیں، ہم تہوار مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں. اس کو کہیے کہ کیا تمہیں موبائل دیا ہے ہندوستان کا کوئی بندہ؟ ہم ہندوستانی ہیں، ہندوستان ہونے پر ہم کو ناز ہے، مگر جو ہماری ویکنیس، ہماری کمزوری، وہ تو بولنا پڑے گا. جس مائکرو فون میں بات کر رہا ہوں، یہ مائکرو فون کوئی انڈین نہیں بنایا ہے، ہم ہندوستانی ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن یہ سچ ہے کہ مائکرو فون 7 سمندر پار کا دانشور دیا ہے.
جس ہوائی جہاز سے چل کے میں آج آیا ہوں وہ ہوائی جہاز امریکہ کے دو بھائی رائٹ برادرز نے بنایا. ہندوستان میں لوگوں کو ٹیلی ویژن دیکھنے کا جنون ہے. ہم لوگ جیسے کہ آدمی نہیں ہیں. ہم 5 بھائی ہیں, 5 بھائی کے کسی کے گھر میں ٹیلی ویژن نہیں ہے. ہمارے یہاں بھی 5 عورتیں ہیں اور ہم سبوں کے ہماری خود 4 بیٹیاں ہیں اور دوسرے بھائی کی 1 بیٹی 2 بیٹی. اس دنیا میں 100 سال پہلے کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, آج کی تاریخ کی بات کر رہا ہوں. 5 بھائی 5 عورتیں, سب کے پاس بیٹے بیٹیاں. کسی ایک روم میں ایک ٹیلی ویژن نہیں ملے گا. مگر ہمارے ہی محلے میں ایک غریب آدمی ہے جو بالکل مزدوری کرتا ہے, ٹٹی کا گھر ہے, سڑک کے کنارے جھگی جھوپڑی میں رہتا ہے. مگر جب بھی ہم راستے سے گزرتے ہیں 24 گھنٹے رات میں چھوڑ کر کے ٹیلی ویژن چلتا رہتا ہے. غریب ہے, کھانے کے لیے نہیں ہے, بالکل نالا کے کنارے گھر ہے, جھگی جھوپڑی. میرے محلے کی بات. اسی راستے سے میں جب گھر میں رہتا ہوں تو 5 وقت مسجد جاتا آتا رہتا ہوں. مگر ٹی وی چل رہی ہے, اس کے بغیر لوگ جینا نہیں چاہتے. اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی تاریخ نہیں پڑھ رہا ہے, سیرت نہیں پڑھ رہا ہے, بزرگوں کی زندگی نہیں پڑھتا ہے. جلسہ سال میں 1 بار ہوا, 1 گھنٹہ بیٹھا, نعت پڑھا, انجوائے کیا, تقریر کے ٹائم میں کرسی خالی کر کے چلا گیا. تو اب وہ کیا جانے گا زندگی کیسے گزرنی, وہ کیسے جانے کیسے مجھ کو رہنا ہے. لیکن جو آدمی 24 گھنٹے ٹیلی ویژن پہ آنکھیں جمع کر کے دیکھ رہا ہے کہ ایک عورت وہاں آتی ہے, وہ ایسے سجتی ہے, سنورتی ہے, لپسٹک لگاتی ہے, وہ اپنا سر دیکھتی ہے, چہرہ دیکھتی ہے, اب اسی فیشن کی باتیں ہو رہی ہیں. اب ظاہر سی بات ہے جو 24 گھنٹے اس کو دیکھے گی اس کے آدمی ہی تو ہے, اس کے دماغ میں یہ بات آئے گی کہ میں بھی ویسے سجوں, میں بھی سمروں, میرا کپڑا ویسے رہے, میرا بدن ایسا کھلا رہے, گردن کھلی رہے, کلائی کھلی رہے, پیٹ کھلا رہے, پاؤں کھلا رہے. وہ تو اسی چونکہ اس کے لیے آئیڈیل ہے وہ. اب وہاں اس ٹیلی ویژن پہ 24 گھنٹے دھاراواہک فلمیں چل رہی, اس کا اس سے پیار ہو گیا, اس کا اس کے پیار ہو گیا, یہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے دوسرے کے ساتھ چلی گئی. تو اب آدمی ہی تو ہے, اب 24 گھنٹے اس کو دیکھا, اس کے دماغ میں تو وہی ساری باتیں چلتی ہیں کہ صاحب دوسرا کوئی مسکرا کے دیکھ لیا, کوئی ایک صاحب زیور دے دیا, کوئی ایک پاکٹ مٹھائی دے دیا, کوئی صاحب مسکرا کے دیکھ لیا. اب ان کا شوہر ہے غصے سے بات کرتا ہے, کوئی دوسرا آدمی مسکرا کے دیکھ لیا, مٹھائی دے دیا. بس عورت ہے, دل کمزور ہے, بس پیار محبت کے نام پہ تو چلے گئی. مسلمانوں کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں کیونکہ ہمارے ہاں سیرت کی باتیں کم ہوتی ہیں اور ٹیلی ویژن کی باتیں زیادہ ہو رہی ہیں. یہ ٹیلی ویژن کا بہت بڑا ہاتھ ہے جس نے ہمارے لاکھوں بیٹوں اور بیٹیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. یہ موبائل, یہ ہمارے مدرسے کے بازو میں ایک غیر مسلم ہندو کا گھر ہے. اس کی بیٹی شادی ہونے کے بعد 2 بچے کی ماں ہونے کے بعد ابھی بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر بن گئی. وہ ہمارے ہاں دیکھیں شادی ہونے کے بعد سے وہی بیماری, کپڑا لتا, ڈاکٹر کے پاس جانا آنا, بس کھیل ختم ہے. شادی ہو گئی, اب سب سارا پلان, سارا پروجیکٹ سب بدل. ابھی غیر مسلم کی بیٹی شادی کے بعد 2 بچے پیدا کرنے کے بعد بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر بن گئی. پڑھائی بند نہیں کی انہوں نے, کہا نہیں میں پڑھوں گی. بچہ پیدا ہونا الگ بات ہے, شادی الگ بات ہے, کھانا بنانا, کھانا ہے. جس طرح ایک انسان کی زندگی میں 6-7 گھنٹہ سونا ہے, انسان کی زندگی میں ضرورت ہے پیشاب پاخانہ کرنا ہے, اسی طریقے سے کھانا پینا, شادی بیاہ کیا, شوہر کے ساتھ رہنا ہے, ایک زندگی کا پارٹ ہے. باقی ایم ہے کہ مجھ کو کچھ کرنا ہے, ایم ہے تو کچھ کرنا ہے, تو ایم ہے تو کچھ کرنا ہے. تو کیا ہمیشہ لوگ باتھ روم میں رہتے ہیں, ہمیشہ لوگ سویا ہوا رہتا ہے, ہمیشہ لوگ شوہر کے پاس سوتی رہتی ہے؟ نہیں, بس ایک ٹائم ہے, کھانے کا ٹائم ہے, سونے کا ٹائم ہے, شوہر کے پاس رہنے کا ٹائم ہے, باتھ روم جانے کا ٹائم ہے. اس کے بعد جو وقت بچتا ہے اس میں کیا کریں گے؟ اس میں کام یہی ہے کہ 5 گھنٹے روزانہ پڑھی اور آج بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر بن گئی. اب وہ پیسے کا محتاج نہیں, شوہر الگ کما رہا, اپنا وہ الگ کما رہی ہے, اب خوشحالی کی زندگی بسر ہو رہی ہے. اور ہمارے یہاں سارے لوگ روتے رہتے ہیں, عورتیں الگ روتی ہیں, مرد الگ روتے ہیں, کیونکہ سب چاہتے ہیں کہ آسمان سے پیسہ برس جائے, سب چاہتے ہیں کہ سونے کی کوئی ہانڈی گھر سے نکل جائے. اسی انتظار میں لوگ رہتے ہیں کہ سونے کی ہانڈی نکل جائے. ایسا نہیں ہوتا. اللہ چاہے تو آسمان سے سونے کی بارش برسا سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا ہے. اللہ چاہے تو زمین کے نیچے سے ہانڈی نکال سکتا ہے, مگر اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا ہے. نکلتا ہے خزانے کی ہانڈی, کروڑوں میں سے کوئی ایک بندے کو مل جاتا ہے, ایسا ہوتا ہے. وہ بھی اس بندے کو ملتا ہے جو بندہ ہماری طرح لچا نہیں ہوتا ہے. دوسروں کا 2 ٹکا لے لیں, 10 ٹکا لے لیں, پاکٹ میں پیسہ ہے, دیکھ لیں پیسہ اس کا آیا ہے, جھٹ سے صبح پہنچ گئے کہ ہم کو 5,000 کا قرضہ دیجیے. اب اگر وہ قرضہ دے دیا تو 5 سال 25 سال تک قرضہ ادا نہیں کرے گا. 50 روپے کی کوئی ویلو ہے؟ 50 روپے ایک بندہ قرضہ لیا, وہ آج تک نہیں دیا. 50,000 روپے کو کوئی ویلو ہے؟ 50,000 روپے ایک بندہ لیا, وہ ابھی کئی سال ہوئے نہیں دے رہا. ایک بندہ بولا تھا حضرت پیسہ دیجیے, اب ہم دے دیں گے فوراً, سال بھر سے زائد ہو گیا, نہیں دیا. 1.5 لاکھ روپے لے لیا.
تو چلو بھی 50,000 روپے ہو گئے 1 لاکھ پہ. ایک بندہ میرے گاؤں کو بولا مہمان آیا ہوا غریبی ہے 500 ٹکا دے دیجیے, اور 500 ٹکا دیا. وہ اب آج 15-20 سال ہو گئے نہیں دیا. جبکہ اس ملاقات ہوتی ہے. اب یہ جو کھوجے گا کہیں سے سونا نکل جائے کھیت سے, یہاں سے وہاں سے, نہیں نکلے گا, نہیں نکلنے والا. مولانا صاحب پوچھے مجھ سب کو, حدیث میں آیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا, وہ شخص بڑا نیک اور صالح تھا. ایک دوسرے آدمی سے انہوں نے کھیت خریدا. حدیث میں آیا ہے کھیت خریدا, کھیت میں ہل جوتنے گیا تو دیکھا کہ خزانے کی ہانڈی نکلی. اگر ہمارے بہاری کو اگر وہ مل جائے, اگر ہمارے کھیت میں نکل جائے, کسی کو خبر نہیں ہونا چاہیے, اپنا خاص بھائی کو خبر نہیں ہونی چاہیے. رات کے ٹائم میں آئے گا, کھود کے لے جائے گا, دھیرے سے رکھے گا, دھیرے دھیرے تھوڑا نکال کر کے اپنا یہ مال, یہ دکان, یہ لوگ بولیں گے کیا کیا ہو رہا ہے. یعنی بچا کے رکھو, بس کچھ نہیں چاہیے, حرام حلال جیسے بھی ہو. پیسہ دیکھا کسی کے پاس آیا, 5 سے 5 آدمی قرضہ لینے کے لیے پہنچ گئے. آ جائے سعودی عرب سے پہنچ گیا, تو بیٹی کی شادی ہے, فلاں کی شادی ہے, یہ بیماری ہے, فون آتے رہتے ہیں, ہم کو ہارٹ کا آپریشن ہے, اس کا آپریشن ہے. بھائی ہمارے سامنے میرے محلے میں اگر کوئی غریب آدمی ہو تو 1 کنٹل چاول اس کو دے دیں ہم. لیکن کوئی فراڈ کرتا ہے, وہ پتا چلا کہ وہ جھوٹ بول کے پیسہ لے لے. عام آدمی جو ہر محلے میں اچھے لوگ رہتے ہیں, کچھ نہ کچھ, وہاں بیٹی کی شادی ہے, اس محلے کے 10 لوگ کروا دیں گے. لیکن آپ جو فون کریں بمبئی, بہار میں رہتے بمبئی والے کو آپ فون کریں گے میری بیٹیا کی شادی ہے, اس کے پاس تو ڈھیر فون آتا ہے. سب ٹھگ لوگ, ٹھگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ذرا دیکھیے نیت اچھی رکھیے. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم. اللہ آپ کی صورتوں کو اور آپ کے مال کو نہیں دیکھتا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے احوال کو دیکھتا ہے, آپ کی نیتوں کو دیکھتا ہے. کپڑا رہے کالا مگر دل اجلا رہنا چاہیے. کپڑا بالکل وائٹ ہے, دل کالا ہے, دل میں عداوت ہے, نفرت ہے, بغض ہے, حسد ہے, جلن ہے, نفرت ہے. سامنے مسکراتا ہے اور اندر میں ہے کہ موقع ملے تو گردن کاٹ دے. سامنے ابھی گئے تھے پوری صاحب جلسے میں, بولا یہ مولانا صاحب لڑکی کا مدرسہ اس دیہات میں چلا رہے ہیں, کتنا بڑا کام کر رہے ہیں, مگر گاؤں کے سارے لوگ اس کے دشمن ہو گئے ہیں. یہ راستہ چلتے ہوئے لوگوں کا بس چلے تو گردن میں ہاتھ ڈال کے اس کو مار دے. اس کو کیوں مدرسہ چلا رہا ہے, کیوں موٹر سائیکل سے تم چل رہا ہے, کیوں 50-25 تیرے مدرسے میں پڑھ رہی ہے. جیسے میں ننگا ہوں ویسے تم بھی ننگا ہو جاؤ, جیسے میں بھکاری ہوں ویسے تم بھی بھکاری ہو جاؤ. کیوں تمہارے پاس کار والا 2 آدمی آتا ہے, کیوں جلسہ تم کروایا, کیوں مولانا آیا, کیوں مولانا تقریر کیا, کیوں وہ سمجھا رہا ہے کہ ایسے جیے ایسے مریے, کیوں بولتا ہے وہ. ہم ننگے جیئیں گے تمہارا اسے کیا مطلب ہے, ہم نماز نہیں پڑھیں گے تم کو اس سے کیا مطلب ہے, ہم ایسے ہی بھیک مانگیں تم کو اس سے کیا مطلب, کون ہوتا ہے سمجھانے والا. ایسے لوگ موجود ہیں. ہم تو تنگ رہ گئے کہ بھائی یہ بندہ بولا, وہ جو ہم کو دعوت دیا تھا, کہا حضرت یہ مولانا صاحب بیچارہ امامت چھوڑ کر کے کہاں سے بھیک مانگ کر کے چندہ کر کے یہ بلڈنگ بنایا ہے, اور یہاں 100 بچیاں پڑھتی ہیں, مسلمانوں کی غریب بچیاں پڑھ رہی ہیں, اور سال میں 1 بار جلسہ کرواتا ہے تاکہ علاقے کے لوگوں کو دین سکھایا جائے. یہاں لڑکیاں پڑھ رہی ہیں, لڑکی مدرسہ چلا رہا ہے, اب موٹر سائیکل اس کے پاس ہے, وہ علاقے میں گھوم کے چندہ بھی کرتا ہے, لڑکیوں سے معمولی سی فیس بھی لیتا ہے. اس سارا گاؤں اس کا دشمن ہے. دیکھ رہے ہیں جلسہ کتنا بڑا ہے, اور آپ آئے ہیں, پبلک کتنی کم ہے. صرف دشمنی میں لوگ نہیں آئے ہیں. یہ اس کی کہانی, یہی کہانی پورے انڈیا کے 40 خطوں کی. آج سے 25 سال پہلے اسی سیتامڑھی علاقے کا ایک حافظ قاری نہال صاحب کا بھائی, بہت اچھا قاری, میں جہان آباد علاقے میں رہتا تھا, میں اپنی مسجد میں اس کو تراویح سنانے کے لیے بلایا تھا. قاری صاحب سے میں نے کہا آپ آئیے, کہا کہ وہ بھی 2 بار گئے تھے سنانے, قاری نہال صاحب, اور ان کا ایک بھائی ہے مولانا خلیل صاحب, وہ بھی بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں. وہ بولے کہ حضرت میں نے اپنے گاؤں میں ایک مدرسہ قائم کیا ہے, لوگ سب ٹٹی اٹھی اکھاڑ دیا, بانس بلی اکھاڑ دیا, اب سب مارنے کے لیے آتا ہے کہ کیوں مدرسہ کھولا. یہ بتائیں اگر اس کے بچے جاہل رہیں, اس کے بچے ایسے ہی دریدر رہیں, ٹھوکر کھاتے رہیں, اس میں قصور کس کا؟ سوچ بلند کرنی پڑے گی. میں یہ تو کہہ رہا ہوں, سوچ بلند کرنی پڑے گی کہ میں بھی اچھا کھاؤں, میرا پڑوسی بھی اچھا کھائے, میں بھی فارچونر پہ چلو, میرا پڑوسی بھی فارچونر پہ چلے. اگر سوچ بلند رہے گی تو آپ بھی فارچونر پہ چلو گے, پڑوسی بھی فارچونر پہ چلے گا. یہاں تو یہ سوچ ہے کہ میں ہی اچھا رہوں, باقی سماج کے سارے لوگ ننگے رہیں.
میرے پاس ہی گھر ہے، باقی کسی کے پاس گھر نہیں رہے. وہ تو ان علماء کرام کو داد دیجئے. ان کو یہ جو بہار جلسوں کا اسٹیٹ ہے، یہ جو بہار میں ہزاروں مدرسے ہیں، سارا ہندوستان جانتا ہے کہ بہار میں سب سے زیادہ جلسے، بہار میں سب سے زیادہ مدرسے. میں کہتا ہوں کیا ان مدرسوں کے قائم کرنے کے پیچھے کوئی کسی ٹی ایم کا ہاتھ ہے، کسی لائر کا ہاتھ ہے، کسی بیرسٹر کا ہاتھ ہے، کسی زمیندار کا ہاتھ ہے؟ نہیں. جتنے ہزاروں مدرسے، سب کے پیچھے انہی غریب مولویوں کا ہاتھ ہے. ان کی وجہ سے آپ کے بچے پڑھتے ہیں. ہر مدرسے مگر 50 ہی بچے پڑھتے ہیں تو ہزاروں مدرسے. اس لیے بہار کے لوگ بنگلور کی 90% مسجدوں میں بہاری امام ہیں. وہاں پہ بمبئی کی مسجدوں میں بہار کے امام ملے. اتر پردیش کا باس خطہ، اتر پردیش میں جس علاقوں میں ترقی آ گئی ہے، پھر وہ لوگ عالم ماننا چھوڑ دیے. جن علاقوں میں ابھی غربت ہے، جیسے گونڈا، بستی، بہرائچ، دیوریا، ان علاقوں میں جو بہار سے سٹا ہوا علاقہ ہے، ان علاقوں میں ابھی ترقی آئی ہے مگر بہت ترقی نہیں آئی ہے. ان علاقوں کے لوگ مدرسے میں پڑھتے ہیں وہاں بچے. لیکن جو ہائیلی کوالیفائڈ ہو گئے، خوب مالدار ہو گئے، اب ان کے بچے انجینئر، بیرسٹر بنیں گے، کرسچنوں کے اسکول میں پڑھیں گے. مدرسے میں کون پڑھائے گا؟ مدرسے میں پڑھانے کا مستقبل کیا ہوتا ہے؟ بچہ عالم فاضل بننے کے بعد کہے گا اب ہم کیا کریں گے، کیا کمائیں گے، کیا کھائیں گے. ایسا نہیں ہے. آج بھی قابل عالم کو وہ عزت اللہ دیتا ہے کہ ایک بیرسٹر تماشا دیکھتا رہ جائے. آج بھی ہندوستان میں بڑے بڑے ڈی ایم، بڑے بڑے پرائم منسٹر تھے، مگر سرکار تاج الشریعہ ایک عالم تھے. اللہ نے جو عزتوں سے نوازا تھا. افریقہ اور امریکہ کے لوگ دیکھتے جب تاج الشریعہ اس علاقے سے گزرتے تھے تو لوگ کہتے تھے اس گوروں کے ملک میں گوروں کا سردار کہاں سے آ گیا. کیا بات ہے. آپ بہار کے کسی ایئرپورٹ پہ آ جاتے باگڈورا علاقے میں تو صاحب وہ ایئرپورٹ شہر کے لیے قابل رشک بن جاتا تھا. اتنی بھیڑ، ایسے لوگ. گوا جیسے چھوٹے اسٹیٹ میں 3 لاکھ مسلمان کم و بیش جمع ہو گئے تاج الشریعہ کے محفل میں. ایک صرف تاج الشریعہ ہی نہیں، تاج الشریعہ تو ہائی لیول کے عالم ہو گئے. لیکن ان کے علاوہ جو ان کے غلام ہیں، جو ان کے شاگرد ہیں، جو ان کے مرید ہیں، اس میں بھی ہزاروں علماء کرام ہیں جو عزت کی روٹی کھاتے ہیں، جو آرام سے رہتے ہیں. ابھی مولانا صاحب بتا رہے تھے ہم سے کہ ایک مولانا صاحب تھے صاحب کوڈرما علاقے کا، انہوں نے فضیلت کی، پھر اس کے بعد انہوں نے کنٹمپرری نالج میں انہوں نے ایم اے کیا، پی ایچ ڈی کی، اور پھر وہ صاحب ابھی کچھ نہیں، اپنے گھر میں بیٹھ کر صاحب کمپیوٹر چلا کر کے 1.5 لاکھ مہینہ کما رہے ہیں. نالج ہونا چاہیے، علم. مطلب ہم کہتے ہیں کہ آپ دیکھ لیے لیپ ٹاپ یہاں سامنے موجود ہے، انگریزی کی اچھی جانکاری، اور صاحب انہوں نے دونوں علوم حاصل کی. خود مجھ کو لے لیجیے، میں مدرسے کی ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر فارسی کی پہلی سے لے کے بخاری شریف تک میں پڑھا ہوں. لیکن 400 بچے جو میٹرک میں ایگزام دے رہے تھے، میں نے اس ایگزام میں شریک ہوا. 400 بچوں میں سب سے ٹاپ رزلٹ میرا رہا. 400 بچوں میں ٹاپ رزلٹ میرا رہا. انٹرمیڈیٹ میں 25 کالج میں سب سے ٹاپ رزلٹ میرا رہا. ایک کالج 25 کالج ٹاپ رزلٹ میرا رہا. اس کا مطلب یہ نکلا کہ بندہ جب مدرسے میں پڑھے گا سوچ بڑی رہے گی. تو ابھی بھی اسی اشرفیہ مبارک پور کا پروڈکٹ مولانا شاہد صاحب ابھی اسی بہار کے سمستی پور بغل ہی میں، اس میں صاحب ایک بہت بڑے ڈپارٹمنٹ کے صاحب ہیڈ ہے، صاحب وہ آفیسر ہے، آئی ایس آفیسر ہے. بہت سارے لوگ. مدرسے میں سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ ایک بچہ ایم اے کرنے کے بعد جو سوچے گا کالج میں کہ اب مجھ کو کیا کرنا ہے، تو ایم اے کس حال میں کیا ہے؟ ایم اے اس حال میں کیا ہے کہ نہ نمازیں ٹھیک سے پڑھی ہے، نہ پیشاب پاخانہ کا، نہ ناپاکی کا خیال ٹھیک سے رہا ہے، بس صرف 10 بچوں کے ساتھ میں گھومنا پھرنا، گلی ڈنڈا کھیلنا، فلم دیکھنا، باپ سے پیسہ لینا، دوستی یاری کرنا، اور شام کے ٹائم میں نکل کر کے لڑکیوں پہ نظر دوڑانا، آنکھیں سیکنا، اور وہی ساری پیار محبت کی باتیں کرنا. اب ایم اے کر لیا، چور دروازے سے پاس کر گیا، اب سوچتا اب میں کیا کروں. ٹھیک ہے، ایم اے کرنے کے بعد جب آپ سوچتے ہیں کہ اب میں روزی روٹی کے لیے کیا کروں، اس کے مقابلے میں جو بچہ مدرسے میں پڑھ رہا 10 سال حفظ کیا، اس کے بعد 10 سال عالم بنا، آپ ایم اے کرنے کے بعد سوچتے ہیں میں کیا کروں، اور ان حالت میں کہ آپ نے 5 وقت کی نماز ایک دن لگاتار نہیں پڑھی. اتنا تو ہے کہ جو آپ سوچ رہے ہیں یہ مدرسے کا پڑھا ہوا فاضل اب سوچے گا کہ اب میں کیا کروں. کم سے کم یہ فرق تو ہے کہ یہ ان کے 35 سال سجدوں میں گزر گئے، نمازوں میں گزر گئے، قرآن پڑھتے ہوئے گزر گئے.
جب قرآن پڑھتے ہوئے تو گزر گئے آدھی زندگی، اگر کسی کی 60 سال کی زندگی ہے اس 60 سال میں 30 سال تو قرآن پڑھتے ہوئے گزر گئے، نماز پڑھتے ہوئے گزر گئے۔ اب یہ بندہ اگر بزنس کرے گا یا کوئی کاروبار لے کے بیٹھے گا، ایسا نہیں کہ جو 35 سال تک نماز پنجگانہ کا پابند رہا ہو وہ دکان کھولنے کے بعد پکا بے نمازی ہو جائے گا، ایسا نہیں۔ روزی روٹی تو سب کو ملے گی مگر جنت سب کو نہیں ملے گی۔ اسی فکر کو لے کے ہمیشہ رہے کہ مجھ کو دنیا بھی کمانا ہے اور اسی دنیا میں رہ کے مرنے کے بعد کی جنت بھی حاصل کرنی ہے۔ مسلمانوں کو دنیا میں بھی خوشحال رہنا ہے اور مرنے کے بعد کافروں کی طرح اسے آگ میں نہیں جلنا ہے، اسے مرنے کے بعد جنت میں جانا ہے۔ اللہ نے یہ دعا سکھائی ہے قرآن میں کہ تم یہ دعا مانگو اللہ سے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ مجھے دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھلائی عطا فرما اور مجھے عذاب جہنم سے بچا دے۔ یہ دعا اللہ نے سکھایا ہے بندوں کو، تم یہ مانگو کہ دنیا میں بھی خوشحال رہے اور مرنے کے بعد جنت جائیں اور جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کنگال بنانا نہیں چاہتا ہے، مجھے چاہتا ہے کہ میں خوشحال ہوں۔ تب یہ دعا مجھ کو سکھایا کہ تم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کی دعا کرو۔ تو جب ایک کافر ڈی ایم بننے کے لیے 18 گھنٹے پڑھتا ہے تو چونکہ اس کو صرف دنیا ہی میں خوشحال رہنا ہے، اس کا نشانہ مرنے کے بعد جنت جانا نہیں، اسی لیے صرف دنیا کمانے کے لیے وہ 16 گھنٹے 15 گھنٹے 10 گھنٹے 8 گھنٹے خوب کماتا ہے، بارش میں بھیگ کے ہل چلاتا ہے، محنت کرتا ہے، نئی نئی کھیتیاں نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ کرتا ہے۔ ایک انجینئر کھیتی باڑی کرنا شروع کیا، نوکری چھوڑ کر کے وہ 5 ایکڑ زمین میں باسمتی چاول راجستھان میں پیدا کرتا ہے، سارا چاول وہ لندن ایکسپورٹ کرتا ہے، 70 لاکھ کی اونٹی کار پہ چلتا ہے، ایک کار نہیں کئی کار اس کے پاس ہے، کھیتی باڑی کر کے نئی ٹیکنالوجی کے حساب سے کھیتی کر رہا ہے۔ اپنے پاس اگر زمین 20 بیگھہ ہے تو 20 بیگھہ دوسروں سے لے لیا ہے، اس پہ کھیتی کر رہا ہے۔ اب وہ شاندار کار پہ 1 کروڑ کی اونٹی کار پہ چل رہا ہے، محنت کر رہا ہے تب نہ کار پہ چل رہا ہے۔ اور ہمارے دماغ میں کہ کوئی آدمی کار پہ چل رہا ہے تو مجھ کو بتا دیا کہ وہ حرام کے کار پہ چل رہا ہے، وہ حرام کا کار کا ہے، حرام کے کار سے وہ 5 اسٹار ہوٹل میں رہ رہا ہے، وہ حرام کے پیسے سے۔ اسی لیے ہم اپنے کوڑھی پن پہ پردہ ڈالنے کے لیے اپنے بچوں سے کہتے ہیں وہ حرام کے گاڑی پہ چل رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ حرام کی چل رہا ہے، اتنی ساری گاڑیاں حرام کی چل رہی ہیں۔ جو آدمی محنت سے کام کر رہا ہے، کھیتی باڑی کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، وہ اربوں میں کھیل رہا ہے، وہ 1 کروڑ کی کار پہ چل رہا ہے، وہ حرام کی کار پہ کیسے چل رہا ہے؟ یہ بیٹھ کے صرف رہتا ہے، دوسروں کے بارے میں نگیٹو سوچ رکھتا ہے، خود محنت نہیں کرنا چاہتا۔ اب دوسرا کوئی اچھا کرے تو حرام کھا رہا ہے، دوسرا کوئی اچھا کھائے پیے تو وہ حرام کا لوٹ کے کھا رہا ہے۔ یعنی یہ سوچ گندی ہو جاتی ہے جب کافروں کو صرف دنیا میں خوشحال رہنا ہے، اس کے لیے وہ 10 گھنٹے محنت کرنا ہے۔ مجھ کو تو چونکہ مرنے کے بعد جنت جانا ہے، دنیا آخرت کے سامنے پانی کا ایک قطرہ ہے، جیسے سمندر کا ایک قطرہ پانی۔ ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے جو کچھ ہم کو کہا ہے، جو کچھ ارشادات آپ کے ہیں، اس میں ایک بڑا فرمان یہ بھی ہے، ہمیشہ سرکار آخرت کی بات کرتے رہے، خطبہ جمعہ ہو، خطبہ عیدین ہو، سیدہ عائشہ کا حجرہ ہو یا سیدہ فاطمہ کے پاس ہو یا صحابہ کرام کے جھرمٹ میں، وہ ہمیشہ آخرت کی جنت کی بات مصطفیٰ کرتے رہتے ہیں۔ سب سے پہلی تقریر جو حضور نے کی صفا پہاڑ سے، وہاں بھی آخرت کی بات ہے۔ آپ تقریر کر رہے ہیں کہ اے لوگوں، جس طرح میں تم کو دیکھ رہا ہوں اسی طرح پہاڑ کے اس پچھلے حصے کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ اگر میں کہوں کہ پیچھے سے ایک فوج حملہ آور ہونے والی ہے، کیا تم لوگ یقین کرو گے؟ سارے لوگوں نے کہا ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے آپ کی زندگی میں سوائے سچ کے کوئی دوسرا تجربہ ہی نہیں کیا ہے، آپ جو کہیں گے ہم مان لیں گے۔ تب آقا فرماتے ہیں جیسے میں سامنے دیکھ رہا ہوں میں پیچھے دیکھ رہا ہوں، اسی طرح میں دنیا کو بھی دیکھ رہا ہوں اور میں اس دنیا کے بعد جو آخرت آنے والی ہے اس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ اس لیے میں تمہیں جہنم کی آگ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم شرک سے توبہ کرو، کفر سے باز آ جاؤ، خدائے واحد پہ ایمان لاؤ۔ میں جنت کی بشارت دیتا ہوں، کفر اور شرک چھوڑ دے، حرام کھانا چھوڑ دے۔ اب سرکار نے یہ پاکیزہ راستہ بتایا، آخرت کی بات کی، پہلی تقریر سے لے کے دنیا سے پردہ فرمانے تک آخری بات جو آپ نے کی، اس میں بھی آپ ہمیشہ اپنے غلاموں کو آخرت کی بات، جنت کی بات کرتے ہیں۔ چونکہ دنیا میں اگر گولڈ کا گھر بھی میں بنا لوں، کتنے دن تک رہنا ہے؟ 70-80 سال۔ 70-80 سال 1 سیکنڈ کے برابر ہے اللہ کے نزدیک۔ اب مرنے کے بعد جس دنیا میں جانا ہے وہاں کا 1 دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ اس لیے اصل عزت وہاں کی، اصل آگ وہاں کی، اصل تکلیف وہاں کی۔ تو جس کی نگاہوں میں آخرت بس جائے، اس کے نزدیک سونے کی دیوار اور مٹی کی دیوار دونوں برابر ہیں۔
اس کے نزدیک گولڈ کا گھر اور مٹی کا گھر دونوں برابر ہے. جس کے پاس یہ نظریہ نہیں ہے وہ دنیا کے لیے باپ کو ذبح کر دے گا, وہ دنیا کے لیے سود کھائے گا, اگرچہ سود کھانے کا گناہ ماں سے زنا کرنے سے بھی زیادہ خطرناک ہو, بس سب کر لے گا مگر اس کو مال چاہیے. اس کو آج کل عورتوں کے دماغ میں بھی جنون چڑھا ہوا ہے, ساموہک لون کا کاروبار چل رہا ہے, کیونکہ صاحب کو مال چاہیے. چاہے کتنا خطرناک گناہ ہو سود, چاہے جتنا خطرناک گناہ ہو حرام طریقے سے مال کمانا, حرام طریقے سے کوئی مال کمائے اور سارا مال غریبوں میں خیرات کر دے, کوئی ثواب نہیں ملے گا اس کو. الٹے گناہ ہوگا کہ تم نے حرام مال خرچہ کر کے ثواب کی نیت تم نے کیسے کر لی, الٹے اس پر کیس نافذ ہوگا کہ تم نے حرام کمائی کر کے ثواب کی نیت تم نے, ثواب کی امید تم نے کیسے کر لیا. اللہ پاک ہے, پاک مال کو قبول کرتا ہے. اور آج یہ ساری باتیں دماغ سے ہٹ گئی, اسی لیے اکثر لوگوں کے دماغ میں حرام ہو جیسی بھی ہو مال چاہیے. اس کو مرنے کے بعد جو ہوگا وہاں دیکھا جائے گا. ابھی مال چاہیے, ابھی یہاں گھر چاہیے, ابھی یہاں کار چاہیے, ابھی یہاں اچھا کھان پان, وسیع دسترخوان چاہیے, کپڑے کا مقابلہ, کھانے کا مقابلہ, بچوں کے ساتھ اسکول کا مقابلہ. وہ سینٹ زیویئر میں پڑھاتا ہے بچوں کو, ہمیں صاحب سینٹ ڈیوڈ میں پڑھانا ہے. یہی بچوں کو انسان بنانے کے لیے نہیں, صرف مقابلہ کرنے کے لیے. وہ اس کا بچہ پوش شروع پڑھتا ہے, میرا بچہ بھی پڑھے گا, چاہے بچہ پڑھے نہ پڑھے, بس صرف اس اسکول کا یونیفارم ہے, اسکول کی گاڑی ہے, اپنی عزت حاصل کرنے کے لیے کہ میرا بچہ تو فلاں اسکول میں پڑھ رہا ہے. صرف ایک جھوٹے سراپا دھوکے میں لوگ پڑے ہوئے ہیں. پھر مال چاہیے, چاہے جہاں سے ہو مال چاہیے مسلمان کو بھی, مگر حرام سے نہیں حلال سے چاہیے. اور حلال سے کمانے والا آدمی بیٹھ کے نہیں رہتا, محنت کرتا ہے, پسینہ بہاتا ہے, درخت لگاتا ہے آم کا, تب وہ آم کا پھل توڑ کے کھاتا ہے. ایسا نہیں کہ آم کا پیڑ لگا کے وہاں سے ہیرا توڑ لے, وہاں سے سیب توڑ لے. اس دنیا میں ایسا نہیں ہوتا ہے. محنت کرتے ہیں کافر صرف دنیا سجانے کے لیے. ہم کو تو چونکہ مرنے کے بعد جنت جانا ہے, خربوں سال کی جنت میں رہنا ہے, تو اس کے مقابلے میں ڈبل محنت کرنی پڑے گی آپ کو, چونکہ اس کو صرف دنیا کمانا ہے اور ہم کو دنیا اور آخرت دونوں کمانا ہے. ہمیں دنیا میں بھی مالدار رہنا ہے, مرنے کے بعد جنت جانا ہے. تو اس کا شاندار فارمولا مصطفیٰ نے دیا ہے کہ 8 گھنٹے کی گہری نیند لینے کے بعد کھیت کھلیان دکان بعد میں جانا, پہلے 10 منٹ کا ٹائم نکال کے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد چلا جا. پھر فجر سے لے کے ظہر تک 10 گھنٹے تک کوئی نماز فرض نہیں. ٹائمنگ کا سسٹم جب دیکھیں گے تو آپ حیرت میں پڑ جائیں گے. عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد فجر تک کوئی نماز فرض نہیں. تہجد پڑھیں ثواب ہے, نہیں پڑھیں کوئی گناہ نہیں. قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا کہ تمہیں تہجد کی نماز کیوں نہیں پڑھی, عشاء کا سوال ہوگا, فجر کا سوال ہوگا. اب عشاء اور فجر کے بیچ میں کوئی نماز فرض نہیں. کیوں؟ یہ وقت ہے سونے کا, یہ وقت ہے آرام کرنے کا. پھر فجر کی نماز کے بعد سے لے کے ظہر تک 10 گھنٹے تک کوئی نماز فرض نہیں. اشراق پڑھیں ثواب ہے, نہیں پڑھیں کوئی گناہ نہیں. چاشت پڑھیں ثواب ہے, غریبی دور ہوگی, سارے پارٹس کا شکرانے والی نماز ہے, پڑھیں ثواب ہے, نہیں پڑھیں کوئی گناہ نہیں, فرض نہیں, واجب نہیں. نفل ہے, پڑھیں ثواب, نہیں پڑھیں کوئی گناہ نہیں. مگر ظہر فرض ہے, فجر فرض ہے. اس بیچ میں 10 گھنٹے کی جو ڈسٹینس ہے وہ اسی لیے ہے کہ یہ وقت ہے کمانے کا, یہ وقت ہے کھیت کھلیان جانے کا, یہ وقت ہے اسکول جانے کا, یہ وقت ہے کالج جانے کا, یہ وقت ہے فیکٹری جانے کا, یہ وقت ہے مٹی کھود کے اندر سے خزانہ نکالنے کا, یہ خوب محنت کرنے کا وقت ہے. اس لیے کمپلیٹ 8 سے لے کے 10 گھنٹے تک کوئی نماز فرض نہیں. وہ ایک بدبخت عرب کا تھا جو عربی زبان میں اتنی شاندار کتاب لکھی کہ اس کے لیے مکہ کا امام, حرم کا امام دعا کر رہا تھا کہ یہ بندہ چاہے جو کرے, اس کتاب کو لکھ کے انہوں نے ساری دنیا کے مسلمانوں کی طرف سے قرض چکا دیا ہے. اسلام پہ ہونے والے سارے حملوں کا سیٹسفیکٹوری تشفی بخش جواب اس نے دے دیا ہے. امام حرم جس کے لیے دعا کر رہا تھا, الجامعۃ الازہر مصر کے اساتذہ جس کے لیے دعا کر رہے تھے, ایسی زبردست کتاب آج تک کسی نے نہیں لکھی عربی زبان میں. لیکن معلوم ہے جس کے لیے امام حرم دعا کر رہا تھا, آنے والا وقت ایسا خطرناک اس کے لیے آیا. ایک کرسچن کی ایک لڑکی کو دیکھ کے فریفتہ ہو گیا, کرسچن ہو گیا, مرتد ہو گیا, مرتد ہو گیا, مرتد ہو گیا. عالم اسلام میں ایک زبردست انقلابی کتاب لکھنے والا ایک لڑکی کے چہرے نے اسے مرتد بنا دیا. اس کے بعد معلوم ہے کیا حشر ہوا, اسلام کی مخالفت میں ایک کتاب لکھا, اور اس کتاب میں لکھا کہ 5 وقت کی نمازیں ظہر عصر مغرب عشاء بار بار جانا, معاذ اللہ 1000 بار کروڑ بار اللہ کی پناہ. اس نے اس میں لکھا کہ 5 وقت کی نمازیں مسلمانوں کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے.
مسلمانوں کے ڈیولپمنٹ کی راہ میں رکاوٹ ہے. جو بار بار مسیح جائے گا وہ کیا بڑا کام کر پائے گا؟ معاذ اللہ. جاؤ کرسچن کا تلوا چاٹو تم، جس کے لیے امام حرم دعا کر رہا تھا. اب وہ بندہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے. ذرا غور سے سنیے. ہم کو ایمان بھی بچانا ہے، اخلاق بھی بچانا ہے، کردار بھی بچانا ہے. اس کے لیے کافر کے مقابلے میں دو گنی محنت کرنی پڑے گی. ہمیں کھیت بھی جانا ہوگا، مسجد بھی جانا ہوگا، ہمیں کھانا بھی ہوگا، 1 مہینہ روزہ بھی رکھنا ہوگا، ہمیں 1 کروڑ کمانا بھی ہوگا، اس میں 2.5 لاکھ زکات بھی نکالنا ہوگا. ہمیں زندگی میں ایک بار جہاں سے اسلام کا سورج طلوع ہوا اس جگہ کو دیکھنا ہوگا، ارکان حج ادا کرنا ہوگا. ہمیں حج بھی کرنا ہے، کمانا بھی ہے. ہمیں 1 کروڑ کمانا ہے، 2.5 لاکھ زکات نکالنا ہے. ہمیں 24 گھنٹے میں 10 گھنٹے سونا بھی ہے، 10 گھنٹے کام بھی کرنا ہے، 4 گھنٹے ہمیں نماز کے لیے نکالنا ہے، خلق خدا کی خدمت کے لیے نکالنا ہے. تو وہ صرف 5 گھنٹے نکال کے حل چلا ہے، اور ہمیں 10 گھنٹے نکالنا ہوگا تاکہ دنیا میں بھی خوشحال رہے اور جیسے مرے خدا کی سجائی سجائی جنت میں پہنچ جائے. جس طرح دنیا میں کھیت گئے بغیر روزی نہیں ملتی، جس طرح دنیا میں فیکٹری گئے بغیر دولت نہیں ملتی، جس طرح دنیا میں کارخانے گئے بغیر پیسہ نہیں آتا، گرہ باندھ کے رکھ لیں کہ بغیر مسجد گئے جنت نہیں ملتی ہے، بغیر نماز پنجگانہ پڑھے ہوئے جنت نہیں ملتی ہے. نہیں، ایسا نہیں کہ زمین سے خزانہ نکل جائے گا ہم ارب پتی ہو جائیں گے. نہ خزانہ نکلے گا، نہ آپ ارب پتی ہوں گے. یا تمنا لے کے مر جائیں گے، وہ خزانہ نہیں نکلے گا. اس لیے اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جھنڈا ہم نے لگایا اور جنت ہمارے لیے پکی ہے، وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ وہ انتظار کرتا رہے کہ آسمان سے ہیرے کی بارش ہوگی اور میں دنیا کا ارب پتی انسان بن جاؤں گا. ایسا نہیں ہے. جھنڈی لگانا اچھا کام ہے، فرض واجب نہیں ہے. لائٹنگ کرنا اچھا کام ہے، فرض واجب نہیں ہے. جلوس محمدی اچھا کام ہے، فرض واجب نہیں ہے. فرض کیا ہے؟ نماز. فرض ہے روزہ. فرض ہے زکات. فرض ہے حج. یہ 5 پیلرز ہیں. بنی الاسلام علی 5، یعنی there are 5 pillars of اسلام. یہ اسلام کے 5 کھمبے ہیں: توحید، نماز، روزہ، حج، زکات. یہ پیلر پہ چھت کھڑی ہوتی ہے، اور پھر چھت کھڑی ہو گئی پیلر پہ، تو اب اس میں انٹیریئر ڈیکوریشن ہے، ڈورز ہیں، ونڈوز ہیں، گرینائٹ ہیں، ماربل ہے، لائٹنگ ہے، پلمبنگ ہے. یہ مکان کا حسن ہے. اسی طرح سے پیلر ہے یہ 5. اب جلوس محمدی ہے، 11ویں کا لنگر ہے، 12ویں کا جلوس ہے، 6ٹھی کا لنگر ہے، محرم کا کھچڑا ہے. یہ نفل عبادتیں ہیں. یہ سب کیا ہیں؟ گھر کے ونڈوز ہیں، ڈورز ہیں، لائٹنگ ہے، پلمبنگ ہے. یہ سب خوبصورتی ہے. اس طریقے سے یہ سب بھی ضروری ہے. اب جو بولتا ہے کہ صرف نماز پڑھو، فاتحہ کرنا حرام ہے، وہ بھی غلط راستہ چنا ہے جہنم کا. اور جو کہتا ہے کہ بس ایک دن جلوس محمدی میں نکل جاؤ جنت پکی ہے، یہ بھی غلط راستہ چنا ہے کہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کون روزانہ 5 ٹائم نماز پڑھنے جائے؟ مرنے تک، سردی میں، گرمی میں، برسات میں، طوفان میں، بیٹی کی بارات آئے، بیٹے کا جنازہ نکلے، مگر نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے. کون ایسا کرے گا؟ بس ایک دن جلوس محمدی میں نکل جاؤ، ہاتھ میں جھنڈا لو، بس جنت پکی ہے، جنت ہمارے باپ کی جاگیر ہے. یہ بھی غلط راستہ ہے، یہ بھی دھوکے کا راستہ ہے. اور جو کہتا ہے صرف نماز پڑھ، یہ سب فاتحہ، میلاد، دعا، درود سب حرام ہے، ناجائز ہے، بدعت ہے، وہ بھی جہنم کا راستہ. یہ بیچ کا راستہ ہے جس میں توازن ہے، جس میں اعتدال ہے. وہ راستہ کون سا ہے؟ راہ اہل سنت ہے. اسی کا نام مسلک اعلی حضرت ہے کہ نماز بھی ہوگی اور جلوس محمدی بھی نکالا جائے گا، روزہ بھی رکھا جائے گا اور لنگر محمدی بھی کھلایا جائے گا، حج اور زکات بھی ادا کی جائے گی، اور پھر غوث پاک کی 11ویں بھی منائی جائے گی. فاتحہ، میلاد، اولیاء الصالحین کے مزارات کی حاضری بھی ہوگی. یعنی فرض بھی ادا ہوگا، نفل بھی ادا ہوگا، اور یہ سیدھا راستہ جنت الفردوس لے کے چلا جائے گا. یہی ہے مسلک اعلی حضرت. جو صرف نماز لے کے بیٹھے، فاتحہ، میلاد، دعا، درود کو حرام کہے، وہ بھی جہنم کا راستہ چنا ہے. اور جو صرف فاتحہ، میلاد، دعا، درود، جلوس، لنگر، خواجہ لے کے بیٹھا، نماز روزہ کرنا نہیں ہے، یہ بھی جہنم کا راستہ چنا ہے. کیونکہ کوئی نفل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ بندہ فرض نہ ادا کرے. قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا. ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ الصلاۃ. قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا. بندہ نماز کا جواب دینے میں کامیاب ہوا تو فقط افلح وانجح، وہ کامیاب اور مراد ہو گیا. معلوم ہے جو بندہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کام شروع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 5 گھنٹے کے کام میں 10 گھنٹے کی برکتیں عطا کر دیتا ہے.
اگر یقین نہیں آئے تو مدرسے کے بچوں کو دیکھیں، جو بچہ صبح سویرے فجر کے بعد قرآن پاک پڑھ کے سبق یاد کرتا ہے، کالج کا بچہ کھینی کھا کے جو سبق کی تیاری یاد کرنے کی تیاری کرتا ہے بغیر نماز پڑھے ہوئے، 5 گھنٹہ رٹنے کے بعد ایک پیج یاد نہیں کر سکتا ہے، اور یہاں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد 5 پیج یاد کر لیتا ہے، اس لیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کی برکتیں اس کی اسٹڈی میں شامل ہو جاتی ہیں۔ ایک لڑکا اسی بہار کا علی گڑھ میں مسلم یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، میڈیکل کی تیاری کر رہا تھا، جب بھی اس کی ماں فون کرے اس کے کلاس میٹ کو، وہ بولے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، بولے ارے میں اس کو ڈاکٹر بننے بھیجا ہوں کہ نماز پڑھنے کے لیے بھیجا ہوں، لیکن جب ریزلٹ آیا تو پورے کالج میں سب سے ٹاپ ریزلٹ آیا۔ کیوں؟ ایسا نہیں کہ 24 گھنٹے نماز ہے، نماز فجر پڑھنے میں 10 منٹ لگتا ہے، ظہر پڑھنے میں 15 منٹ لگتا ہے، عصر پڑھنے میں 10 منٹ لگتے ہیں، مغرب پڑھنے میں 10 منٹ لگتے ہیں، عشاء پڑھنے 15 سے 20 منٹ لگتے ہیں۔ اس کے بعد کیا کرے گا؟ خالی گھومے گا چوک چوراہے پہ، دوسروں کا منہ دیکھے گا، دوسروں کی بہو بیٹی کا تماشا دیکھے گا؟ نہیں، بلکہ نماز کے ٹائم ہے نماز، تلاوت کے ٹائم ہے تلاوت۔ اس کے بعد پورے 10-12 گھنٹے اس کو بچتے تھے کتاب کی اسٹڈی کے لیے، تو نماز کے ساتھ اسٹڈی کر کے پورے کالج میں ٹاپ ریزلٹ آیا ہے۔ اس لیے اس بات کو گرہ باندھ کے رکھ لیں، جو صبح کا آغاز ٹیلی ویژن دیکھ کے کرے گا، جو صبح کا آغاز ناپاک ہو کے کرے گا، جو صبح کا آغاز بغیر سجدہ بغیر نماز کے کرے گا، دن بھر اس کے چہرے پہ نحوست طاری رہے گی، اس کے چہرے کا نور چھین لیا جائے گا، اس کے کام اس کے سفر کی برکتیں ختم ہو جائیں گی۔ اور جو صبح کا آغاز نماز فجر اور قرآن پاک کی تلاوت سے کرے گا، اس کے دن میں اللہ برکتیں عطا کرے گا، اس کے چہرے پہ اللہ نور عطا کر دے گا۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو فجر کی نماز چھوڑتا ہے اس کے چہرے کا نور اللہ مٹا دیتا ہے، جو ظہر کی نماز چھوڑتا اللہ اس کی روزی سے برکتیں ختم کر دیتا ہے۔ وہ کمائے 1000 کنٹل گیہوں، ادھر سے لائے ادھر ختم ہو جائے گا، ہاتھ سکھا فقیر بھوکا ہو جائے گا۔ جیسے گاؤں دیہات کے لوگوں کو دیکھتے ہیں 1000 کنٹل مکے کی فصل پیدا ہوئے، 1000 بورا، اب پیسہ آیا کہاں چلا گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ اب جہاں سوکھا پہلے تھا 1000 کنٹل بیچنے کے بعد وہیں سوکھا کا سوکھا رہ گیا، کھاد والے کا پیسہ باقی رہ گیا، بیج والے کا پیسہ باقی رہ گیا، صاحب پمپ سیٹ والے کا پیسہ باقی رہ گیا۔ پھر پیسہ گیا کہاں؟ پیسہ چلا گیا جہاں تہاں ادھر ادھر، برکت نہیں ہے۔ برکت ہوتی ہے تو 10,000 روپے کما کے علماء کرام اس قدر ہرے رہتے ہیں کہ یہ عود اور مشک لگاتے ہیں، اور 1000 ایکڑ زمین جوتنے والے کو عود اور مشک نصیب نہیں ہوتا ہے، اس کے کمرے میں اچھا کپڑا نصیب نہیں ہوتا ہے۔ یہ 5000 کمانے والے کا چہرہ دیکھیں، چہرہ ہرا بھرا رہتا ہے۔ اس کی خوشحالی کے پیچھے مصطفیٰ کی دعا ہے۔ حضور نے فرمایا ہے نذر اللہ عبدا من سمع منا حدیثا فبلغه كما سمع، او کما قال نبی علیہ السلام۔ آقا فرماتے ہیں اللہ اس بندے کو ہرا بھرا رکھے جو میری حدیث سنتا ہے اور دوسروں کو سناتا ہے۔ یا علم حدیث کی خدمت، یہ قرآن پاک کی تلاوت کی برکت ہے کہ یہ 5000 کما کے بھی 5 لاکھ کی برکتیں ان کے پاس ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں کہ کسی مولانا کی بیٹی کنواری رہ گئی، شادی نہیں ہوئی، یا مولانا اپنا گھر نہیں بنایا۔ ہم تو مہینے میں کبھی کبھی تو نہیں بتانا چاہیے لاکھوں روپے میرے پاس آتے ہیں، لیکن جو مولوی صاحب میرے مدرسے میں 10,000 مہینہ کماتے ہیں وہ میرے سے اچھا موٹر سائیکل اس کے پاس ہے، میرے سے اچھا کپڑا وہ پہنتے ہیں۔ چونکہ جس کے پاس لاکھوں ہے تو وہ یہ کام وہ کام فلاں کام چلا کام اس کے لیے میں ہے، جس کا کوئی پلان یعنی دنیاوی پلان نہیں کہ وہ زمین مکان خریدنا ہے، اس کا پیسہ ہی نہیں ہے، مست رہتا ہے۔ اور ادھر 10,000 ادھر 5,000، پاکٹ میں 2,000، سرحانے کے نیچے 2,000۔ وہ کہیں گیا فاتحہ پڑھا وہاں مل گیا 1100 روپے، موٹر سائیکل کا اس کی ٹینکی ہمیشہ تیل سے بھری رہتی ہے، اور ہم لوگوں کے اور 1 لاکھ کمانے والوں کی موٹر سائیکل کی ٹینکی وہ راستے ہی موٹر سائیکل کا تیل ختم ہو جاتا ہے، اس کا وہ تیل اس کا ختم ہو جاتا ہے، وہ موٹر سائیکل دھو کے لے آتا ہے تب وہاں جا کے تیل لگاتا ہے۔ ان کی ٹینکی بھری رہتی ہے، کیوں؟ فاتحہ پڑھا 500 روپے میں پورا تیل بھر لیا، وہاں گیا 1100 روپے ملا، صاحب 2-4 کیجی سیب خرید لیا، پورا بھرا ہے۔ اس کو زمین نہیں خریدنی، اس کو مال نہیں بنانا ہے، اس کو بہت بڑا فارچونر نہیں خریدنی ہے، جو آمدنی ہے اسی میں مست ہے۔ یہ فجر کی برکت، ظہر کی برکت، عصر کی برکت، مغرب کی برکت، عشاء کی برکت ہے کہ کم کمائی میں کروڑوں والی کمائی جیسی برکت ہے اس کے گھر میں موجود ہے۔ جو ظہر چھوڑتا ہے اس کے رزق سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور جو عصر کی نماز چھوڑتا ہے اس کے بدن سے طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ آج کل لوگ سیب سنترا سب کھاتے ہیں، ہلتے ہیں، گال اندر چپکا ہوا رہتا ہے۔ یہاں 70 سال کا بوڑھا صاحب بچہ پیدا کر رہا ہے، 70 سال کا بوڑھا، ہمارے ایک استاد سے 70 سال میں بچہ پیدا ہوا، اور یہاں 40 سال کا بوڑھا، یہاں 40 سال کا نوجوان، یہ گال اندر چپکا ہوا ہے۔ کیوں؟ صحت سے برکت ختم ہے،
فجر کی نماز جو چھوڑے گا اس کی صحت سے برکت ختم ہو جائے گی، مغرب کی نماز جو چھوڑے گا اس کی اولاد سے برکت ختم ہو جائے گی، اولاد اس کی فرما برداری آنکھ دکھائے گی اولاد۔ آج کل دیکھیے کتنے بچے آپ سے، سارے لوگ پریشان ہیں بچوں سے، بچہ نہیں ہوا تو 50 بار اجمیر گیا لڑکا ہو گیا، اب جب لڑکا جوان ہوا تو اب باپ کو آنکھ دکھا، خبردار بڈھا مار کے کھال کی چلے گئے، یعنی یہ نافرمان اولاد۔ جبکہ آیا ہے کتابوں میں کہ باپ سے اونچی جگہ مت بیٹھو، ماں باپ سے اونچی جگہ مت بیٹھو، آیا ہے کتاب میں کہ ماں باپ کو اس تک مت کہو، کتاب میں کیا قرآن شریف میں آیا ہے فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، یہ ماں باپ کو اس تک مت کہو۔ ناراضگی کے اظہار کا بڑا طریقہ ہے گالی اور مار، ناراضگی کے اظہار کا دوسرا مڈل درجہ ہے ڈانٹ ڈپٹ، اور لوویسٹ ڈگری ہے ناراضگی کے اظہار کا اف کہنا۔ اسی لوویسٹ ڈگری پہ اسلام نے پہرا لگایا ہے کہ اف تک نہیں کہنا، ڈانٹ مار گالی کڑی آنکھ یہ تو بہت بڑی بات ہے، اف تک نہیں کہنا۔ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پیدا کرنے والا ہے، لیکن جس مادھیم سے تجھ کو پیدا کیا ہے یہ ماں باپ ہے، پیدا کرنے والا خالق اللہ ہے، لیکن جس ذریعے سے پیدا کیا ہے یہ ذریعہ ماں باپ ہے، کہ باپ بیج ڈالنے والا ہے اور ماں اپنے شکم میں فصل تیار کرنے والی ہے، اور اس مادھیم سے اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ اس لیے قرآن میں کہا وَاشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، اس آیت کریمہ کو پڑھیے، اللہ فرماتا ہے میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو۔ وَاشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، کیوں؟ پیدا کرنے والا خالق اللہ ہے، اور جس مادھیم سے پیدا کہ وہ مادھیم تمہارے باپ ہے، تمہاری ماں ہے، اس لیے اف تک مت کہو اپنے ماں باپ کو۔ یہاں اف تک کہنے پہ پابندی ہے، یہاں گالیاں دی جا رہی ہیں، دو روٹی کھلا کر کے آنکھ دکھائی جا رہی ہے، ساس سسرال والوں کی غلامی کی جا رہی ہے، اپنی بیوی کا ہر ناز اٹھایا جا رہا ہے، باپ ماں سسک رہے اس کے پاس 1 منٹ بیٹھنے کا ٹائم نہیں صاحب، اور دوسروں کے ساتھ ساس سسر کے ساتھ مستیاں کی جا رہی ہیں، اور یہاں ماں باپ ڈاکٹر کے پاس لے جانے والا کوئی بیٹا موجود، 4 بیٹے ہیں، اولاد سے فرما برداری ختم ہو جائے گی۔ یہ نشان جو مغرب کی نماز چھوڑے گا، اولاد تو جہنمی ہے ہی، جو ماں باپ کو گالی دے، جو ماں باپ کو آنکھ دکھلائے، جو ماں باپ کو 2 روٹی کھلانے کے بعد دھمکی دے کہ بڈھا ٹھیک سے بیٹھو، ٹر ٹر نہیں کرنے کا، وہ تو جہنمی بھی ہے اور دنیا میں بھی کنگال رہے گا۔ کیوں؟ دنیا میں دوسرے گناہوں کی سزا تو بھلے ہی دیر سے ملتی ہے یا نہیں ملے گی، کیونکہ سزا کی جگہ آخرت ہے، یہ دنیا نہیں ہے۔ دنیا میں ہر آدمی کو پورے عمل کی سزا فوراً نہیں ملتی ہے، یا وہابی دیوبندی مصطفیٰ کو دیتا ہے ان کو پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں ہے، مگر وہ بھی شان سے جیتا ہے، 1000 کمرے والا مدرسہ چلا رہا ہے۔ کوئی بولتا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، وہی شان سے سینہ تان کے چلتا ہے، اسکول کالج میڈیکل کالج سب کھول رہا ہے، بولتا ہے کہ نبی کا علم غیب ایسا، جانور چوپائے جنیے بہائم و حیوانات سب کو حاصل ہے، اس کو جس نے لکھا اس کی تائید کرتا ہے، اس کا سپورٹ کرتا ہے اور اس کی طرف سے مناظرہ کرتا ہے۔ یہ جملہ کفریہ لکھنے والا کافر، اور جو اس کی تائید کرے وہ بھی اسلام سے خارج ہے، مگر یہ دندناتے ہوئے ہاتھی کی طرح اسکول کھول رہا ہے، کالج کھول رہا ہے، مسافر خانہ کھول رہا ہے، اور ہر اسٹیشن کے بغل میں مسجدیں اور مسافر خانے بنا رہا ہے، اور ہمارے بچوں کے دین ایمان عقیدے پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ کیا مطلب؟ فوراً اس دنیا میں کوئی زمین میں نہیں دسایا جاتا ہے، فلاں سود کھاتا ہے کچھ نہیں ہوا، آپ بولتے ہیں کہ اللہ اس کو مار دے گا، مارنے کے لیے وہ جگہ آخرت ہے، وہ دارالعمل جزا ہے، یہ دارالعمل ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں سب کو چھوٹ دیتا ہے دنیا میں، اس پوائنٹ کو ہمیشہ آپ نوٹ کر کے رکھیے۔ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعودا ما سقا کافرا منها شربۃ ماء، اس حدیث کو اپنے گھر کی دیوار میں لکھ کے رکھیے۔ حضور فرماتے ہیں اگر اس دنیا کا ویلو ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا تو اللہ تعالیٰ کافر کو 1 گھونٹ پانی تک نہیں دیتا۔ اب اگر اللہ کافروں کو ارب پتی کھرب پتی بنایا ہے، خربوں مال دیا ہے، اس کا مطلب اس دنیا کا ویلو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس لیے یہ ذلیل دنیا ذلیلوں کو بے تحاشا اللہ دیتا ہے۔ ہمارے بچے لالائیت ہیں، جیسے کہ ان کو دولت جمع کرنے کے لیے ہی پیدا ہوا ہے، نماز روزہ حج زکات سب چھوڑ چھاڑ کے حرام و حلال کی تمیز کھو کے صرف اس کو مال چاہیے، چاہے داڑھی موننا پڑے مگر نوکری چاہیے، چاہے کافر بننا پڑے مگر نوکری چاہیے، چاہے کافر بننا پڑے مگر لڑکی چاہیے، خوبصورتی مال، اسی کے پیچھے پاگل ہے۔ ہزاروں لڑکیاں مرتد ہو گئی صرف مال کی وجہ سے، ہزاروں لڑکے کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے صرف مال کی محبت میں اور لڑکی کے چہرے کو دیکھ کر۔
جبکہ آپ نے اگر اپنے بال بچوں کی گھٹی میں اسلام پلایا ہوتا، حضور کی سیرت پڑھائی ہوتی، تو آپ کا بال بچہ اتنا مضبوط ہو جاتا۔ اگر اس کو کوئی بولے کہ داڑھی مونڈ لو تب نوکری ملے گی، یہ بولے گا بھیک مانگ لوں گا مگر داڑھی کا قتل کر کے میں نوکری نہیں لوں گا۔ اگر نوکری مل بھی گئی تو کتنے دن تک؟ 2-4-10 سال اس کے بعد کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد پھر کہاں جاؤں گا میں؟ ساری زندگی مزدوری کروں گا، محنت کروں گا، پھل لے کے بیٹھ جاؤں گا، مگر سنت رسول کا قتل نہیں کروں گا۔ یہ بات وہ بولے گا جس کا باپ اس کو دین سکھایا ہوگا، جس کا باپ اس بال بچوں کو کھاتے وقت میں مصطفیٰ کی حدیث سنایا ہوگا۔ یہاں تو سال سال گزر جاتے ہیں، مولوی کے خلاف بولا جاتا ہے۔ مولوی مولانا کے چکر میں مت پڑنا، یہ لوگ تمہیں لوٹ لیں گے، مولوی کے چکر میں پڑا کے لوٹ لیں گے۔ یعنی مولوی صدقہ فطر مانگے گا، مولوی زکات مانگے گا، مولوی فطرہ مانگے گا، مولوی عشر مانگے گا، تم کو لوٹ لے گا۔ مولوی کے چکر میں مت پڑنا۔ اسی لیے ہمارے بچے آوارہ، ہمارے بچے کے نزدیک اسلام کا کوئی ویلیو نہیں ہے، جبکہ ہونا یہی چاہے تھا کہ ہمارے گاؤں کا پیاز بیچنے والا اگر اس کو امریکہ کا ایلن مسک یہ کہے کہ میں تجھ کو اپنا 50 کھرب کا گھر دے دوں گا، تم میرے گھر میں ایک چھوٹا سا بت ہے گولڈ کا، اس کو سجدہ کرنا ہے، اگر گاؤں کا وہ بندہ تقریر سنتا رہا، کتاب پڑھتا رہا، اسلام کا ویلیو جانتا رہا، تو یہ بندہ ایلن مسک کے اس تجویز کو ٹھکراتے ہوئے کہے گا میں تمہارے 50 کھرب کے مکان پر تھوک دوں گا مگر اسلام کا سودا نہیں کروں گا، مگر ایمان نہیں بیچوں گا۔ جب آپ کو اللہ نے ایلن مسک سے زیادہ دولت دی ہے، اس کے پاس کھرب ہے مگر ایمان نہیں ہے، آپ کے پاس ایمان ہے۔ مکیش امبانی کے پاس کھربوں ہیں مگر ایمان نہیں ہے، آپ کے پاس ایمان ہے۔ ٹاٹا برلا کے پاس کھربوں ہیں مگر ایمان نہیں ہے، آپ کے پاس ایمان ہے۔ اس کا مطلب آپ ٹاٹا برلا سے زیادہ دھنوان ہیں، آپ مکیش امبانی سے زیادہ دھنوان ہیں، آپ ایلن مسک امیزون کمپنی کے مالک سے زیادہ دھنوان ہیں۔ آپ جب آپ پھر اپنا ویلیو کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ جس کی وجہ سے آپ سب سے زیادہ دھنوان ہیں، اس ایمان کو بچانا، اس ایمان کا پروٹیکشن کرنا، اس ایمان کی حفاظت کرنا، اسی میں لگے رہیے۔ اللہ دنیا میں ذلت سے بچائے گا، مرنے کے بعد اپنی جنت عطا فرما دے گا۔ یہی پیغام مصطفیٰ لے کے دنیا میں آئے ہیں۔ ایسا نہیں کہ آقا علیہ السلام آئے اچانک چھڑی گھمائی اور سارے لوگ کلمہ پڑھ لیا، نہیں، جو اسلام آج 200 کروڑ آدمی کے سینے میں ہے، اس کے پہنچانے تک کے لیے میرے پیغمبر جو مالک کائنات، محبوب پروردگار، جس کو دنیا کے خزانوں کی کنجیاں اللہ نے دے دی، جو باعث تخلیق کائنات ہیں، جو باعث تخلیق کائنات ہیں، سید آدم و اولاد آدم، نائب پروردگار ہے۔ اب اس کے آگے کیا کہا جا سکتا ہے؟ مگر وہ پیغمبر اعظم علیہ السلام نے اس اسلام کی تبلیغ کی راہ میں جتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں، خود مصطفیٰ کی زبانی سنی، آقا فرماتے ہیں اوذیت فی سبیلی ھذا، اس راستے میں جتنی تکلیف مجھ کو دی گئی ہے، میرے سے پہلے نہ کسی کو تکلیف ہوئی، نہ قیامت تک اس تکلیف کسی کو ہوگی۔ اس راہ میں سب سے زیادہ تکلیف اسلام کی تبلیغ کی راہ میں پیغمبر اعظم نے اٹھائی۔ ہم نے وہ چیپٹر تو دیکھا کہ انگلی اڑ گئی، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اشارہ کر دیا، سورج ڈوبا پلٹ آیا، یہ چیپٹر تو دیکھا۔ دوسرا چیپٹر دیکھے کہ آقا علیہ السلام کو اسلام کی تبلیغ کے بدلے میں لوگوں نے کیا سلوک کیا۔ اپنا گھر، اپنا مکہ، اپنا پیدائشی وطن 3 دن 3 مہینہ نہیں 3 سال تک ابو طالب کی گھاٹی میں مکہ کے لوگوں نے آپ کو قید کر دیا۔ بنو ہاشم کے ساتھ آپ وہاں محصور رہے، بچے روتے تھے، بلکتے تھے، رات میں جب بچے بھوک سے بلکتے مکے کی ساری پہاڑیاں گونج جاتی تھی، چمڑا کو گلا گلا کے کھایا جاتا تھا، درخت کے پتوں کو چبا کے آپ رہتے تھے۔ کون؟ وجہ تخلیق کائنات، محبوب پروردگار، کون؟ کائنات کے خزانے کا مالک۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ایسا نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ جب دنیا میں چھوٹا سا گھر بنانے کے لیے 50,000 کھکھیڑ مول لینا پڑتا ہے، اپنے آپ کو ذلیل کرنا پڑتا ہے، دھوپ میں بارش میں تپانا پڑتا ہے، تب مال آتا ہے، تب جا کے 1 سال میں اینٹ، 1 سال میں بالو، 1 سال میں ریتی، 1 سال میں سیمنٹ، 1 سال میں مزدوری، تب جا کے 10-20 سال میں تب جا کے ایک مکان فنش ہوتا ہے۔ جب فنش ہو کے رہنے کے قابل رہے، ہو گئے 70 سال کا بڈھا، اچانک چکر آئے، گرے اور قبر میں سڑنے کے لیے پہنچ گئے۔
یہی تو میری زندگی کی کہانی ہے. ساری زندگی پیسہ جمع کر کے چھوٹی سی خولی بنایا, اس کے بعد اس میں جی بھر کے رہ بھی نہیں سکے, آ گئی موت اور چلے گئے قبر میں سڑنے کے لیے. یہی زندگی کی سچائی. اسی لیے ہم نے اتنی مہنگی زندگی اللہ سے پائی تھی, اسی کے لیے مصطفیٰ جان رحمت اتنی تکلیف اٹھائی تھی. زندگی کی ریئلٹی یہ ہے, یہاں اپنا ایمان بچانا, یہاں اپنا عمل بچانا, یہاں ایک اچھا انسان بن کے رہنا, دنیا میں قدم پھونک پھونک کے چلنا ہے, دنیا میں رہ کے آخرت پہ نظر رکھنی ہے. اب دنیا مزرعۃ الآخرہ, یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہاں ہمیں عزت کی روٹی بھی حاصل کرنی ہے. 10% اور 90% ساری انرجی خربوں سال کی جنت کے لیے جھونک دینا ہے. یہ ہے اسلام, یہ ہے قرآن پاک کی تعلیمات کا مقصد. جب دنیا میں بغیر محنت کے پیسہ نہیں ملتا تو جنت وہ سونے چاندی کی اینٹ سے بنی ہوئی ایسے کیسے مل جائے؟ گٹکا کھائیں, رجنی گندھا کھائیں, فجر چھوڑیں, عصر چھوڑیں, مغرب چھوڑیں, عشاء چھوڑیں, جھوٹ بولیں, مدرسے کا مال کھائیں, مسجد کا مال لوٹ کے کھائیں, باپ کی توہین کریں, ماں کو گالی دیں, پڑوس والوں سے لڑ کر کے کتے کی طرح پڑوسی سے لڑتے رہیں, اس کے بعد کود کے جنت میں ہو جائیں. ایسے ہی جنت ہے کہ چمک جنت مل جائے گی. حضور فرماتے ہیں لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا. بخاری اور مسلم یا دونوں معتبر کتاب میں یہ حدیث پاک موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ جو سب سے زیادہ حدیث جن سے مروی ہے وہ اس کے راوی ہیں, کہتے ہیں آقا نے فرمایا جنت نہیں جاؤ گے جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ. مومن جنت جانے کے لیے ایمان ضروری ہے. اور پھر آگے کہتے ہیں کہ ولا تؤمنوا حتی تحابوا. مومن نہیں بنو گے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے مسلمان بھائی سے محبت نہ کرو. ایسا نہیں کہ اپنی آگ میں میرا گھر, میرا مکان, میری گاڑی, ہم کیوں اس کو سلام کریں, ہماری نوکری 2 لاکھ مہینہ ہم کماتے ہیں, میرے پاس بلیٹ, میرے پاس ایرٹیگا ہے, ہم کیوں سلام کریں. اگر کافروں کی طرح جینا ہے تو مت سلام کرو. اگر مرنے کے بعد جہنم کی آگ میں جلنا ہے تو بالکل اندھا بن کے رہو. مگر مومن بن کے جینا ہے اور جنت جانا ہے تو اپنی نہیں مصطفیٰ کی چلے گی. اور حضور نے کہا ہے لا تؤمنوا, نہیں بنو گے مسلمان حتی تحابوا, جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. مومن بنے رہنے کے لیے محبت کرنی ہوگی اپنے رشتہ داروں سے, اپنے مسافر کے ساتھ, اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت کرنی پڑے گی. ایسا نہیں کہ اپنی آگ میں جلنا ہے, میرا کھیت, میری گاڑی. جانور بن کے جیو, جانور بن کے مر جاؤ. سارا سماج بولے گا ایک پاپی چلا گیا, ایک گلنڈر چلا گیا, ایک فالتو آدمی سماج سے چلا گیا. لیکن جو خود نہ کھا کے دوسروں کو کھلاتا ہو, اپنے سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہو اور مسکرا کے دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہو, دوسروں کا غم سن کے فائدہ پہنچاتا ہو, اپنی طرف سے سلام میں پہل کر کے فائدہ پہنچاتا ہو, ان کی مزاح پرسی کر کے ان کو فائدہ پہنچاتا ہو, اپنی سواری پہ اس کو بٹھا کے فائدہ پہنچاتا ہو, کنویں کا ڈول سے پانی نکال کے اس کی بالٹی میں ڈال کے فائدہ پہنچاتا ہو. تو جانتے ہیں معلوم ہونا چاہیے کہ خیر الناس من ینفع الناس کے تحت وہ بندہ جب مر جاتا ہے تو جو رشتہ دار نہیں بلکہ سماج کے دور کے خاندان کا آدمی ہوتا ہے وہ بھی دعا کرتا ہے کہ ایک بھلا اچھا آدمی دنیا سے چلا گیا, اے اللہ تجھے بخش دے, وہ فلاں دن اپنی گاڑی پہ مجھ کو بیٹھا لیا تھا, وہ فلاں دن میرا غم ہلکا کیا تھا, میرا غم سن کے میرے دل کو ہلکا کیا تھا. اس لیے مرنے کے بعد ایسی زندگی نہ گزارے, مرنے کے بعد لوگ بولے ایک ذلیل چلا گیا, ایک رذیل چلا گیا, ایک گھمنڈی چلا گیا, ایک مطلبی چلا گیا, ایک اپنی آگ میں جلنے والا ایک گھمنڈی چلا گیا. نہیں, اس طرح جیے کہ لوگ کہیں کہ ایک اچھا انسان چلا گیا. اسی کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جب کوئی سنی مرے لوگ کہیں کہ وہ طیب و طاہر گیا. لوگ یہ نہ کہیں کہ فاسق و فاجر گیا, لوگ کہیں کہ طیب و طاہر گیا. اس کے لیے جھیلنا ہوگا. حضور فرماتے ہیں جب تک آپس میں محبت نہیں کرو گے تو مسلمان نہیں بنو گے. مسلمان بنے رہنے کے لیے محبت ضروری ہے. مسلمان بنے رہنے کے لیے پڑوسی کی تکلیف پر صبر ضروری ہے. مسلمان بنے رہنے کے لیے پڑوسی کے غم میں تعزیت کرنا ضروری ہے. مسلمان بنے رہنے کے لیے اس کی خوشحالی میں مبارکبادی دینا ضروری ہے. مسلمان بنے رہنے کے لیے غیبت سے زبان کو بند کرنا ضروری ہے. دوسروں کی عزتوں کو تار تار نہیں بلکہ عزت کو بچانا ضروری ہے. حضور فرماتے ہیں من رد عن ارد اخی رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ. جو اپنے مسلمان بھائی کی عزت کی حفاظت کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے بچا دے گا.
قیامت کے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے بچا دے گا. جو دوسروں کی عزت بچائے گا، جو دوسروں کو بے عزت ہونے نہیں دے گا، جو دوسروں کو ذلیل ہونے سے بچائے گا. یہاں تو 1000 خوبی ہے، ایک ادنا سی خامی کوئی رہے، ساری خوبی پہ پردہ ڈال کے اس خامی کو اتنا ہائی لائٹ کرنا ہے، اس کو ذلیل کر دینا، اس کو رسوا کر دینا. حضور فرماتے ہیں جس نے دنیا میں کسی مومن بھائی کے عیب کو چھپایا، اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں کو چھپائے گا. نظر رہے قیامت پہ تب نہیں. ہاں تو دنیا ہی میں سامنے والے بندے کو ذلیل کر کے سینہ ٹھنڈا کرنا ہے، اس کو کیس میں پھنسا کے سینہ ٹھنڈا کرنا ہے، اس کے ساتھ خاندان کو گالی دے کے کھنگال کے سینہ ٹھنڈا کرنا ہے. یہ ہے نفرتوں کا سماج. جبکہ حضور فرماتے ہیں کہ محبت کرنا ضروری ہے ایمان بچانے کے لیے، مومن بنے رہنے کے لیے. اب آگے حضور ایک طریقہ بتاتے ہیں کہ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم. آقا فرماتے ہیں ایک نسخہ تم کو بتاتا ہوں، جس پر عمل کرو گے تو آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی. وہ نسخہ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں کہ آپس میں سلام کو خوب پھیلا دو. سلام کرو نہیں، پھیلا دو. پہچانو یا نہ پہچانو، خوب سلام کرو مسلمانوں. سلام سے سلام سینے کی قدرت دور ہوتی ہے. مصافحہ کرنے سے سینے کا زنگ صاف. تصافحوا، مصافحہ کیا کریں؟ اسے مصافحہ کرنے سے یذهب الغل، سینے کی قدرت کو دور کرتا ہے. سلام کرے، سلام کرنے سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں. انتظار نہ کرے کہ وہ کرے گا تب کریں گے، نہیں، وہ کرے نہ کرے آپ اپنی طرف سے سلام کریں، پہل کریں. حضور نے پریکٹیکل میں کر کے بتا دیا. آقا علیہ السلام کائنات کے خزانوں کا مالک، راستے سے چلتے تھے تو بچوں کو سلام کرتے تھے. اور شمائل ترمذی میں آیا ہے کہ آقا علیہ السلام کے جو خد و خال، جو حلیہ شریف، جو جغرافیہ ہے، کتنے خوبصورت تھے. وہ ساری تصویر الفاظ کی شکل میں کھینچی گئی ہے آقا علیہ السلام کے حسن و جمال کا. چونکہ حضور کی تصویر تو دنیا میں ہے نہیں، مگر وہ الفاظ والی تصویر ہے بخاری اور مسلم اور ترمذی شریف میں، جس الفاظ کو پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس روئے زمین کا سب سے خوبصورت ترین انسان محمد عربی علیہ السلام. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ چہرہ ایسا تھا کأن الشمس تجری فی وجہہ، گویا چہرے پہ سورج تیر رہا ہو. وہ کہتے حضور کا کاندھا اتنا خوبصورت تھا گویا اس کو چاندی پر ڈھال دیا گیا ہو. حضرت انس کہتے ہیں وما مسست دیباجۃ او حریرا الینا من کف رسول اللہ، میں نے کوئی ریشم، کوئی دیباج حضور کی ہتھیلی سے زیادہ نرم نہیں پایا. جابر ابن سمورہ کہتے ہیں کہ چوتھی رات کا چاند یعنی بدر چمک رہا تھا آسمان پہ، حضور میرے سامنے تھے، سرخ دھاری دار چادر آپ کے جسم اقدس پر تھی. میں کبھی حضور کا چہرہ دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا. چوتھی رات کا چاند، ایک ہی دن چاند جوان ہوتا ہے. بچپن جس دن چاند نکلا، چوتھی رات کو جوان ہوا، پھر دھیرے دھیرے وہ گھٹتا ہوا، کھجور کی ٹہنی کی مانند سوکھا رہا. وہ کہتے ہیں میں کبھی چاند دیکھتا، کبھی حضور کا چہرہ دیکھتا. میرے دل نے کہا وجہہ احسن من القمر، حضور کا چہرہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے. یہ شاعری نہیں ہے، یہ حقیقت بیانی ہے. جس نے مصطفیٰ کو دیکھا، جس نے حضور کو سامنے دیکھا. صحابہ کرام حضور کے چہرے پہ نگاہ گاڑ کے نہیں دیکھ سکتے تھے، ایسی حیبت تھی. یہاں تک کہ پوچھا گیا دونوں بھووں کے بال آپس میں ملے تھے یا الگ الگ تھے؟ صحابہ کرام سکوت کر گئے، ساکت ہو گئے. اب وہ کیا بتائیں، جی بھر کے نہیں دیکھ پاتے تھے. آقا علیہ السلام کی وہ حیبت رہتی تھی. پہلی نظر میں حیبت طاری ہوتی تھی، پھر دھیرے دھیرے اتنا مانوس ہو جاتے تھے کہ صحابہ سوچتے تھے حضور سب سے زیادہ مجھ کو پیار کرتے ہیں. ناک مبارک ایسی کھڑی تھی، لگتا تھا کہ کوئی سردار ہو. آپ کی پیشانی اتنی کشادی، وواسع الجبین، یہ الفاظ اور جملے ہیں شمائل ترمذی کے، یعنی پیشانی کشادہ تھی، ناک لمبی تھی، بھووں کے بال آپس میں ملے ہوئے تھے، دانت بالکل موتی کی طرح پیروئے ہوئے، لیکن متفرق الگ الگ تھے. اس الگ ہائیوں میں سے نور نکلتا رہتا تھا. اسی نور میں، اسی روشنی میں سیدہ عائشہ نے اپنی گمشدہ سوئی کو تلاش کر لیا تھا. آقا علیہ السلام کے رخسار پہ ایسا لگتا تھا جیسے سورج چمک رہا ہو. انگلی اس قدر خوبصورت، نہ بہت زیادہ لمبی نہ بہت زیادہ چھوٹی، اس قدر متوازن، آدمی اس کے حسن کو دیکھتے رہ جائے. پنڈلی ایسی کہ جیسے زمین پہ رکھیں بالکل ہموار ہو، ایسا چال ایسی مبارک خوبصورت لگے جیسے پہاڑ زمین کی طرف چل رہے ہیں. آقا علیہ السلام کسی کے چہرے پہ نگاہیں گاڑ کے نہیں دیکھتے، ہمیشہ نگاہیں زمین کی طرف رکھتے تھے. اگر کسی سے دیکھتے تھے تو کنکھیوں سے دیکھا کرتے تھے. اگر کسی
کا عیب کسی کی اصلاح فرماتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے کہ تم ایسا کر رہے ہو، حضور کہتے تھے کچھ لوگ ایسا کر رہے ہیں، کچھ اشارے کی زبان بات کرتے تھے. اور اخیر میں جو جملہ ہے جس کے پڑھنے کے لیے میں نے یہ حدیث کا سارانش بیان کیا ہے، وہ اخیر میں وَيَسُوقُ أَصْحَابَهُ، اپنے اصحاب اپنے ساتھیوں کو حضور آگے بڑھا دیتے تھے کہ آگے چلو. اور جس صحابی سے ملاقات ہو جاتی، حدیث میں آیا ہے کہ آقا علیہ السلام سلام میں پہل کیا کرتے تھے، اپنے غلاموں کو سلام میں پہل کیا کرتے تھے. جب آپ کو لگے کہ میرا مکان خوبصورت، سامنے والا غریب، اس کو میں سلام کیوں کروں؟ میرے پاس فارچونر، سامنے والے کے پاس آلٹو، میں کیوں سلام کروں؟ میرے پاس بلیٹ، سامنے والے کے پاس اسپلینڈر پلس، میں کیوں سلام کروں؟ سامنے والے کے پاس 5 بیگھہ، میرے پاس 50 ایکڑ، میں کیوں سلام کروں؟ اگر اس عقل میں رہیں گے تو ممکن ہے کہ آپ ایک اچھا انسان بن کے زندہ نہ رہ سکیں. لیکن جب بھی یہ خیال آئے فوراً کہیں میں بڑا یا میرے مصطفیٰ بڑے. جب مصطفیٰ اپنے غلام کو سلام کرتے، بچوں کو سلام کرتے، گھر جاتے بیوی کو سلام کرتے، جب محبوب پروردگار، نائب پروردگار جب اخلاق اتنا بلند کے بچوں کو سلام کریں، ہم کون ہوتے ہیں جہاں نفس کی مانیں گے تو مغرور بن کے جہنمی بن جائیں گے، اور جہاں مصطفیٰ کی مانیں اور حضور کا فرمان سامنے لے آئے، غرور مٹے گا، خاکساری کا دور دورہ ہوتا ہے. زندگی کے ہر ڈپارٹ میں پیغمبر اعظم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. آقا علیہ السلام کو سامنے لائے. ایک حدیث پاک پڑھ کے میں سناتا ہوں. آقا فرماتے ہیں، آقا کے بارے میں صحابی رسول فرماتے ہیں، وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَرْكَبُ الْحِمَارَ وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْعَبْدِ، یعنی حضور شاندار قسم کے عربی گھوڑے موجود رہتے تھے، مگر کبھی کبھی سرکار حمار شریف یعنی گدھے پر بھی آپ سواری کر لیتے تھے، خچر پر سواری کرتے تھے. کیوں؟ اپنے غلاموں کو گھمنڈ اور غرور سے بچانے کے لیے. اگر تمہارے پاس فارچونر ہو، اعلیٰ قسم کی سواری موجود ہو، اور اپنے اس نفس کو گھمنڈ سے بچانے کے لیے جو معمولی قسم کی سواری ہے اس پہ بھی سوار ہو جایا کرو. میں نے اپنے پیر و مرشد کو دیکھا، ہمارے شیخ مفتی غلام رسول صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، جن سے میں نے ہدایت النحو سے لے کے بخاری شریف تک میں نے جن سے پڑھی ہے، ان کو میں نے دیکھا شروع کے دنوں میں سائیکل پہ چل کے جمعرات کے دن اپنے گھر 10 کلومیٹر دور جاتے تھے، اب پھر وہاں سے سنیچر کے دن 10 کلومیٹر دور سائیکل سے چل کے آتے تھے. بعد کے دنوں میں جب آپ کمزور ہو گئے تب آپ کا لڑکا آپ کو اسکوٹر پہ لے کے آتا تھا اور لے کے جاتا تھا. اس زمانے میں جب کہ خوشحالی کے دروازے کھل گئے تھے، آپ کار خرید سکتے تھے، لیکن آپ کار آپ نے نہیں خریدی، معمولی اسکوٹر پہ چلتے تھے، اور اس سے پہلے سائیکل پہ چلتے تھے جب تک بدن میں طاقت رہی. میں نے اپنے استاذ مولانا سلیمان رضوی کو میں نے دیکھا، حضور ملک العلماء کے شاگرد، وہ نیا کپڑا خرید کے جب سلاتے تھے تو اس کپڑے میں بھی پیون یعنی پاٹی لگا دیتے تھے تاکہ حضور کی سنت پہ عمل ہو جائے. یہ ہے اپنے نفس کو سیدھا کرنے کا طریقہ. عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی ممبر پہ چڑھ جاتے اور کہتے تھے کہ میں اسی کا بیٹا ہوں جس کی ماں دودھ پلاتی تھی، جس کی ماں ایسا کام کرتی تھی. کیا مطلب؟ یعنی اپنی غریبی کے دنوں کو یاد کرتے تھے. لوگ دنگ رہ جاتے، آخر ممبر پہ چڑھ کے سب بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن جب پوچھتے تھے تو آپ کہتے تھے میرے نفس میں ایسا آ گیا تھا کہ میں خلیفۃ المسلمین ہوں، اس نفس کو سزا دینے کے لیے میں نے ایسا جملہ بولا. یہ بزرگان دین کی کہانیاں ہیں. اور ہم لوگوں کا گھمنڈ ایسا ہے کہ مکان بنا لو تو گھمنڈ، گاڑی خرید لو تو گھمنڈ، تھوڑا سا دروازے پہ گارڈن پھلواری لگا لو تو گھمنڈ، بچے کو تھوڑی خوبصورتی مل گئی تو گھمنڈ. ہم لوگ گھمنڈ کا پتلا ہے، جبکہ حضور نے کیا فرمایا ہے؟ لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر. وہ شخص جنت میں نہیں داخل ہوگا جس کے ہاں رائی کے برابر جس کے سینے میں گھمنڈ ہو. رائی توڑی رائی کے برابر گھمنڈ ہو، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. صحابہ کرام میں سے کسی نے پوچھا حضور ان الرجل يحب ان يكون صوبه حسنا ونعله حسنا، ایک آدمی کی تمنا ہے کہ میرا کپڑا اچھا ہو، میرا جوتا اچھا ہو، کیا سرکار یہ گھمنڈ میں داخل ہے؟ اگر حضور ہاں کہہ دیتے تو اچھا کپڑا پہنا میرے لیے حرام ہو جاتا، اچھا جوتا پہنا میرے لیے حرام ہو جاتا. لیکن نہیں، رحمت دو عالم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ نہیں، لا لا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. کیا مطلب؟ اچھا کپڑا پہنو، اچھا جوتا پہنو، اللہ نے دیا ہے اچھی گھڑی پہنو، یہ حرام نہیں ہے، پہنو. مگر گھمنڈ کیا ہے؟ الکبر بطر الحق و غمط الناس،
یعنی حق بات نہیں ماننا. بڑا سمجھانے والا آ گئے. حق بات نہیں ماننا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا یہ گھمنڈ ہے. بلیٹ پہ چلنے کے بعد اسپلینڈر پلس پہ چلنے والے کو حقیر سمجھنا یہ گھمنڈ ہے. گھمنڈی جنت نہیں جائے گا. دو منزلہ مکان بنانے کے بعد پھوس میں رہنے والے کو حقیر سمجھنا یہ گھمنڈ ہے. گھمنڈی جنت نہیں جائے گا. دو چار 10 لاکھ کمانے کے بعد مزدوری کرنے والے کو حقیر سمجھنا یہ گھمنڈ ہے اور یہ گھمنڈی جنت نہیں جائے گا. لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر. رائی برابر جس کے سینے میں گھمنڈ رہا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اچھا کپڑا پہننا گھمنڈ نہیں ہے. اچھا جوتا پہننا گھمنڈ نہیں ہے. اچھی گاڑی خریدنا گھمنڈ نہیں ہے. اچھا مکان بنانا گھمنڈ نہیں ہے. یہ دل کو صاف رکھنا یہ ضروری ہے. دل میں اگر آ گیا کہ میں اس سے اچھا ہوں یہ گھمنڈ ہے. اگر کوئی حق سمجھا رہا ہے تو اس کی بات کو نہیں ماننا یہ گھمنڈ ہے. سر موڑ لینا نہیں صاحب ہم تم سے زیادہ جانتے ہیں یہ گھمنڈ ہے. اور آج کل سماج میں جس سے بھی ملے وہ چاہے کلوا ہو چاہے وہ جاہل دی گریٹ حل جوتنے والا چرواہا ہو وہ بھی بولتا تم سے زیادہ ہم جانتے ہیں. تم سے زیادہ ہم جانتے ہیں. یہ چرواہا ہل جوتنے والا ساری زندگی گائے چرانے والا یہ بھی بولتا ہے کہ ہاں ہم کو مت سمجھاؤ ہم بہت جانتے ہیں. ہم کو مت سمجھاؤ ہم بہت جانتے ہیں. یہ ساری باتیں بہار میں بہت زیادہ ہے. دوسرے اسٹیٹس میں جہاں علم آ گیا ترقی آ گئی وہاں لوگوں کا دیکھ دیکھ کر کے تو اخلاق لوگوں کو آ گیا. مگر بہار میں خاص کر کے یہ ٹیڑھا پن بہت زیادہ ہے. خاص کر کے دیہاتوں میں بہت زیادہ ٹیڑھا پن. اس لیے گاؤں دیہات میں سب کھا رہے ہیں جی رہے ہیں بس سب نفرتوں میں جی رہے ہیں. لوگ قبیلے کے نام پہ ٹوٹے ہیں. دھرم یا قبیلے کے نام پہ ٹوٹے ہیں. پیر کے نام پہ ٹوٹے ہیں. برادری کے نام پہ ٹوٹے ہیں. میں ملک یہ انصاری میں شیخ یہ جولاہا میں پٹھان اور صاحب یہ نداف. جس اسلام نے سب سے بڑا کام جو کیا ہے یہ نسلی امتیاز کو مٹایا ہے. اور یہ بات میں نہیں کہتا ہم لوگ تو کہتے ہی ہیں. یہ بات دو کافروں کے بڑے رہنما کی میں مثال دیتا ہوں. یہ دونوں ہائیلی کوالیفائڈ. ایک ہندوستان کی سروجنی نائیڈو جو ہندوستان کی بہت بڑی شاعرہ بہت بڑی پولیٹیکل لیڈر اس نے دل کھول کے رکھ دیا اسی نظام کو دیکھ کر. وہ کہتی ہیں I have been struck over again and again to see this indivisible unity of Islam. When the azan is sounded, the worshippers are gathered, the peasant and the king stand side by side together. The best embodiment of democracy can be seen 5 times a day in the mass. ذرا غور سے سنیے. وہ ہندو عورت کیا کہتی ہے؟ qualified عورت جس کی کتابیں یونیورسٹی میں چلتی ہیں اور جو ہندوستان کے ایک بڑی پولیٹیکل لیڈر تھی وہ کہتی ہیں کہ میں مسلمانوں کی مسجدوں میں جب نماز کا سسٹم دیکھتی ہوں تو میں حیرت میں پڑ جاتی ہوں کہ کس طرح ڈیموکریسی کا سسٹم مسجد میں ہے. امیر غریب کالا گورا بادشاہ کسان سب ایک صف میں کھڑے ہو کے نماز ادا کرتے ہیں. وہ کہتی ہیں کہ the best embodiment of democracy can be seen 5 times a day in the mass. جمہوریت کا شاندار نمونہ 5 وقت مسلمانوں کی مسجدوں میں دیکھنے کو مل جاتا ہے. جہاں ایک صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. آج بھی باہر میں نداف جولاہا ملک شیخ پٹھان یہ مسجد سے باہر ہے. مگر مسجد کے اندر میں اگر نداف جولاہا کوئی فقیر کا بچہ اگر امام کے پیچھے اگلی صف میں بیٹھ گیا اگر کوئی سید صحابی مسجد میں گھس جائے وہ نداف اگر خود سے اٹھ کے جگہ خالی کر دے وہ الگ بات ہے. مگر کوئی سید اور پٹھان کی نانی مرے کہ اس کو وہاں سے اٹھا کے وہ بیٹھ جائے وہ سارے مسلمانوں کی نگاہوں میں ذلیل ہو جائے گا. اگر ایسا قدم اٹھائے گا اولاً تو ایسا اٹھائے گا نہیں. اگر مسجدیں بھری ہیں خان پٹھان سید جو بھی آیا وہ مسجد کے باہر جہاں مسلمانوں کی چپل کھلی ہے نماز کھڑی ہو گئی ہے وہ وہی مصلی بچھا کے وہ کھڑا ہو جاتا ہے. امیر غریب سید پٹھان جولاہا نداب سب ایک صف میں مسجد میں کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ہے جس کو جس نظارے کو دیکھ کر سروجنی نائیڈو روک نہیں سکی اپنے آپ کو کہہ اٹھی. جمہوریت کا ڈیموکریسی کا شاندار نمونہ مسجدوں میں دیکھنے کو مل جاتا ہے. وہ آگے کہتی ہیں یو فائنڈ ان لندن این انڈین این الجیرین این ترک. وہ کہتی ہیں کہ لندن میں ترکی انڈین الجیرین سب پہنچتے ہیں مگر انگلینڈ میں جب زبان الگ ہے ملک الگ ہے کام الگ ہے لیکن نماز کا جب ٹائم آتا ہے یہ ترکی الجیرین انڈین سب ایک صف میں کھڑے ہو کر کے
نماز ادا کرتے ہیں، جیسے حرم میں عرفات میں آج بھی. تو لوگ کہتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیے اختلافات کی ساری دیواریں ٹوٹ گئیں، آدم کی اولاد کو قانون مصطفیٰ نے بھائی بھائی بنا دیا. اور پھر ایک تو ہندوستان کے اسکالر ہو گئی، ایک اسکالر بہت بڑے ہیں ٹوائن بی، وہ لکھتے ہیں کہ امریکہ میں شراب پر 2 بار پابندی لگائی گئی، مگر دونوں بار گورنمنٹ نے اس پابندی کو توڑ کر اس کو عام کرنا پڑا، چونکہ جب پابندی لگائی جاتی تھی تسکری بڑھ جاتی تھی اور چور دروازے سے شراب کا کاروبار بڑھ جاتا تھا. لوگوں کا اتنا پروٹیسٹ ہوتا تھا کہ مجبوراً گورنمنٹ کو شراب سے پابندی ہٹانی پڑی. جیسے بہار میں شراب پر پابندی ہے، چور دروازے سے پولیس والے، آفیسران، عام نیتا اس قدر شراب پیتے ہیں کہ صاحب تمام چیک پوسٹ پہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ خبریں آتی رہتی ہیں کہ صاحب ڈکی میں تو یہاں تو وہاں، اور چور دروازے سے کھیت کے ذریعے نیپال کے بارڈر سے شراب آ رہی ہے. پابندی ہے پھر بھی شراب لوگ پی رہے ہیں. آرنلڈ ٹوائن بھی بہت بڑے اسکالر ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ شراب پر پابندی لگائی گئی مگر کنٹرول نہیں حاصل کیا جا سکا، شراب رک نہیں پائی. اور نسلی امتیاز، امریکہ میں زبردست جنگ ہے گورے اور کالے میں، جہاں کالے کو موقع ملتا گورے کو ذبح کر دیتے. اگر آپ کو یاد ہے تو آج سے 25 سال پہلے بہار میں اس قدر یہ جنگ تھی گورے اور کالے کی، ماؤوادیوں کی. یعنی جب دلتوں کو موقع ملتا تو اب راجپوتوں کی بستی پر حملہ کر کے 50-60 راجپوتوں کو ذبح کر دیتے. میں جہان آباد میں رہتا تھا، میرے بازو میں 10 کلومیٹر دوری پہ ایک برہمنوں کی بستی تھی. پتا چلا کہ ماؤوادی گاؤں میں گھسے، اب 50 برہمنوں کو بالکل جانور کی طرح کاٹ کے رکھ دیا، سب کو کاٹ کے رکھ دیا. اور ہماری مسجد کے سامنے سے لالو یادو کی گاڑی، صاحب راہل کی گاندھی کی امی سونیا گاندھی، یہ سب آج سے 25 سال پہلے کی بات ہے، وہ ساری گاڑیاں گزری. اور ان کو جب موقع ملتا ان دلتوں کی بستی پہ حملہ کرتا، آگ لگاتا، سب کو جلا دیتا. ابھی یہ سارے حالات ختم ہو گئے ہیں. نسلی امتیاز افریقہ میں، نسلی امتیاز امریکہ میں، خاص کر کے ترقی یافتہ ملک ہے. آج بھی سنتے ہوں گے گاہے بگاہے کہ ایک باہر لائسنسی ریوالور سارے لوگ رکھتے ہیں. آپ سنتے ہوں گے کہ محفل سجی تھی، شادی کی تقریب تھی، ایک بندہ آیا اور بالکل ریوالور سے وہ 10 آدمی کو بھون ڈالا. کیوں؟ یہ نسلی امتیاز، یعنی وہ ہم کو حقیر سمجھتا تھا، اب ہمارے پاس گن ہے ہم اس کو مار دیں گے. ہزار ترقی کے باوجود نسلی امتیاز، یہ قبائلی جنگ، یہ رنگ اور نسل کا جھگڑا آج بھی امریکہ میں زیادہ ہے. آرنلڈ ٹوائن بھی لکھتے ہیں یہ دونوں فیلڈ میں اسلام نے جو زبردست کارنامہ انجام دیا ہے، ساری دنیا کو اس کی تقلید کرنی چاہیے اور اسلام کو اپنے ہاں نافذ کرنا چاہیے. عرب کے لوگ شراب کے اتنے عادی تھے، پانی کم شراب زیادہ پیتے تھے. شراب کھڑے میں بوتل میں بھری رہتی تھی، لیکن جیسے ہی اسلام آیا، اسلام کے پیغمبر نے شراب کو حرام قرار دیا. کہتے ہیں کہ وہی لوگ جو برس سے شراب کے عادی تھے، ان لوگوں نے جام توڑ ڈالے، مٹکے توڑ ڈالے، بوتلیں توڑ ڈالی. اگر منہ میں شراب تھی اسی ٹائم میں خبر آئی کہ شراب حرام کر دی گئی، انگلی ڈال کے الٹی کر دیا. کہتے ہیں کہ نالیوں میں اس طرح شراب بہ رہی تھی جیسے بارش کے زمانے میں نالیوں میں پانی بہا کرتا ہے. کہتے ہیں کہ جو لوگ گردن تک شراب نوشی میں دھنسے تھے، یعنی شراب پینا، محفلیں سجانا، بڑائی کا خطبہ پڑھنا، میں بڑا، یہاں تک کہ قرآن میں آیا ہے. یہ زمانے جاہلیت میں حج کرتے تھے لوگ، اور جب عرفات سے واپس آتے تھے تو مزدلفہ کے پاس بیٹھ کر کے سارے لوگ اپنے خاندان کی بڑائی کرتے تھے کہ میرا دادا بڑا، میرا پردادا بڑا، میرا نانا بڑا، میری نسل بڑی، میرا قبیلہ بڑا. یہ اسی لیے آج ہے کہ اب جب عرفات سے جب آگے بڑھو، مزدلفہ میں خوب اللہ کی تسبیح بیان کرو، خوب بولو اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. یعنی دور جاہلیت کے اس ریت کو توڑنے کے لیے صدائے تکبیر بلند کرنے کا پیغام دیا گیا. خوب اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی جائیں، چونکہ اسی جگہ بیٹھ کے وہ لوگ اپنے باپ دادا کی بڑائی بیان کرتے تھے. کہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنی نسلوں پہ فخر کرنے والا، معمولی بات پہ ہزاروں کو ذبح کر دینے والا، اگلی پچھلی کی جنگ میں سارا عرب ڈوبا تھا، شراب میں ڈوبا تھا، اور قبائلی جنگ اور نسلی جنگ میں ڈوبا تھا. ان دونوں چیزوں کو اسلام کے پیغمبر نے اس طرح اکھاڑ کے پھینک دیا کہ برس کا شرابی ایک ایک بوند سے نفرت کرنے لگا
اور اپنے سے کالوں کو حقیر سمجھنے والا کالے کو اپنا امام بنا کے اس کے پیچھے نماز پڑھنے لگا. 5 وقت نمازیں اور ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کالے گورے سب کھانے لگے. یہاں تک کہ مکہ کا مہاجر مدینے کا انصار یہ دونوں ایک ساتھ مل کے جب کھانے لگے اور ایک صف میں جب نماز پڑھنے لگے, عرب سے نسلی امتیاز کا خاتمہ ہو گیا, عرب سے شراب نوشی کا خاتمہ ہو گیا. وہ کہتے ہیں اٹ از دا کرائم نیڈ آف دا ٹائم. آرنلڈ ٹوائن بھی کہتی ہے وقت کی چیختی ہوئی ضرورت ہے کہ اسلام کو نافذ کیا جائے, جس کو گن اور کورٹ اور کچہری اور قانون کے ذریعے جس چیزوں کو ختم نہیں کیا گیا, اسلام کے آنے کے بعد وہ چیزیں ختم ہو کے رہ گئی. وہ مثال پیش کرتے ہیں کہ جیسے عرب کی زمین شراب سے پاک ہو گئی, اسلام میں وہ طاقت ہے. اور جیسے آج بھی مسجدوں میں نسلی امتیاز ختم, شیخ سید پٹھان جولہا نداب منصوری صافی دھوبی سب کا فرق مٹ جاتا ہے مسجدوں میں. کاش وہی مسجد کے باہر بھی وہی سسٹم نافذ ہو جائے تو پھر سماج میں محبت کی ندی بہ جائے گی, محبت کے دریا بہ جائے گی. ضرورت ہے کہ صرف سنا نہیں جائے, پریکٹیکل میں اپنی زندگی میں اس کو عمل کیا جائے. کیسے کیسے لوگ تھے, ذرا غور سے سنیے وہ کہانی, وہ بات جو میں نے چھیڑی تھی کہ ایسے سب کو نہیں ملتا ہے. بنی اسرائیل کا وہ نیک شخص کھیت خریدا اور جب ہل جوتنے گیا تو خزانے کی ہانڈی سونے چاندی سے بھری ہوئی ملی. اب وہ اس کھیت والے کے پاس گیا, بولا کہ ہے بھائی میں نے کھیت خریدا ہے, ہانڈی نہیں خریدی ہے, اس لیے خزانے کی ہانڈی تمہاری. نہیں بولے گا سبحان اللہ. ختم کرتے ہیں تقریر کرنے کے لیے 2 بجے کا ٹائم ہوتا ہے, تقریر کرنے کا ٹائم ہے 10 سے 12 بجے کے بعد نعت سنیے, حدیث قرآن سننے کا ٹائم. وہ تو آپ لوگ زبردست طریقے سے سن رہے ہیں, اس لیے سے میں سنا بھی رہا ہوں, ورنہ یہ وقت ہے دوسرا کام کرنے کا. تقریر کرنے کا ٹائم ہے 9 سے لے کے 12 کے بیچ میں. جلسہ کو اٹریکٹیو بنائیے, پرکشش بنائیے اور میننگ فل بنائیے. 2 گھنٹے کا جلسہ ہو, بالکل کھچا کھچ سارے لوگ بھرے رہیں, حدیث قرآن کا پیغام پہنچے, اس کو لوگ سنیں, مست ہو کے اپنے گھر چلے جائیں, اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں, تاکہ پھر اگر کل محفل سجے تو لوگ یہ نہ کہے کہ کل گئے تھے ہماری نیند خراب ہو گئی, ہمارا کاروبار چوپٹ ہو گیا, آج بھی جائیں گے تو ہم کو کون کھلائے گا. نہیں, محفل ہو دن کی محفل, جمعہ کی محفل, اور رات میں بھی 12 سے پہلے کی محفل, تاکہ محفل کے بعد 5 گھنٹے سونے کے بعد صبح بندہ فجر پڑھ کے کھیت چلا جائے, اسکول چلا جائے, کالج چلا جائے. یعنی جلسہ کو بوجھ نہ سمجھا جائے. آج جلسے اجڑ کیوں گئے؟ چونکہ ہمارا نظام ہے 12-1-2 بجے تک نعت سننا, اس کے بعد مولانا صاحب کو بلا دینا, جب کرسی کو تم تقریر سناؤ, پھر اس کے بعد شکایت لے کے بیٹھ جانا, تقریر نہیں جمی, مجمع نہیں رکا. یہ بتائیے 4 گھنٹے 5 گھنٹے سے نعت سن کے رہے گا, وہ کیا رکے گا؟ آدمی ہے کہ نہیں, کیا ہے وہ, اس کے پیشاب ہے, پخانہ ہے, نیند کا غلبہ ہے. ہم لوگ تو ڈیلی جاگتے ہیں, چلو ٹھیک ہے, ہم حالانکہ کئی دن سے نہیں سوئے ہیں, ابھی بھی صرف 10 منٹ آنکھ لگی ہوگی کہ چلیے آنکھ ہوئے, کیونکہ اس کے بعد گئے تو وہاں کچھ فون سے باتیں تھی, کچھ ٹکٹ بنانا ہے, کچھ پھر عشاء کی نماز پڑھنی ہے. اس کے بعد سب فارغ ہو کے جیسے بستر پہ لیٹے 10 منٹ نہیں سوئے ہوں گے کہ بس پیر دبانا شروع کیا اور آ گئے. کئی دن سے ٹھیک سے نہیں سوئے ہیں, نیند کا خمار, بیٹھے تھے لگ رہا تھا کہ گر جائیں گے. لیکن اس کے بعد جب یہ حدیث رسول کی برکت ہے کہ جب میں سنا رہا تھا تب بھی 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہو گیا, اور بالکل جیسے کوئی تازہ دم ہو کر تیاری کر کے آیا ہو, اس حساب سے بول رہا ہو. نہیں, کئی دن سے نہیں سویا ہو. پرسوں بنارس میں سر میں چکر آ گیا تقریر کرتے ہوئے, جو کئی دن سے نہیں سویا تھا, مگر چکر تھوڑی دیر کے لیے تو آیا, اس کے بعد پھر 1.25 گھنٹے کی تقریر میں نے کیا اسی حالت میں. کوئی دوسرا مولوی ہوتا تو تقریر نہیں کرتا, چونکہ چکر آیا, سمتا مر جائیں گے قاری رضی اللہ کی طرح. لیکن میں نے اپنے آپ کو سنبھالا, اس کے بعد پھر 1.25 گھنٹے کی تقریر ہوئی. اس کے بعد سے چلو ہماری عادت ہے ہم جاگنے, مگر آپ لوگ تو ڈیلی نہیں جاگتے ہیں, آپ لوگ تو کبھی کبھی جاگتے ہیں. جب آپ لوگوں کو عادت نہیں ہے تو آپ لوگوں کی عادت کے مطابق 12 سے پہلے 2 گھنٹے کی محفل سجے. کوئی ضروری نہیں کہ صبح تک گوں ہوتا رہے, نہیں, 2 گھنٹے کی محفل ہو, اس قرآن سنے, لوگ گھر چلا جائے. سسٹم چینج کرنا ہوگا, بدلنا ہوگا, مقصد حیات طے کرنا ہوگا. وہ بندہ گیا, بولا بھائی صاحب میں نے کھیت خریدا ہے, کھیت میں ہانڈی نکلی ہے, یہ ہانڈی تمہاری ہے. کیا بات ہے؟ کوئی بولے گا, ہم میں سے کروڑوں میں سے کوئی نہیں بولے گا. یہاں تو دیوار کھورچ کے پیسہ نکالنے والا آدمی. کسی گھر میں آگ لگتی ہے تو لوگ وہاں راکھ ہٹا کے سوچتا ہے کہ یہاں سے چاندی کا ٹکڑا نکل جائے. کسی کے کھیت میں جا کے سوچتا ہے کہ وہاں سے سونا نکل جائے. یہ سوچ رکھنے والا آدمی, جا دیکھیں اعلیٰ سوچ, کہا میں نے کھیت خریدا ہے, ہانڈی نہیں, ہانڈی تمہاری ہے. ادھر جب تھا ادھر سے بھی نہلے پہ دہلا ٹھوک دیا اس نے. کیا کہا بھائی صاحب میں نے کھیت بیچا اور جو کچھ کھیت میں ہے سب تمہارا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ذرا زور سے بولے سبحان اللہ.
اسی سماج میں برکت ہے، اسی سماج میں رحمت ہے. وہاں نمک روٹی کھا کے بھی سب بادشاہوں جیسی نیند لیتے ہیں. آپ ہی کے سماج میں آج سے 50 سال پہلے ہم لوگ بچپن میں جب مہمانی جاتے تھے تو کس طرح مشکل سے لوگ انڈا اور مرغ اور روٹی اور چاول لوگ تیار کرتے تھے پریشانی کے عالم میں. صاحب خانہ کے یہاں کچھ نہیں ہے، ہم لوگ غریب تھے اس ٹائم میں بچپن میں. وہاں مگر مہمان اتنے آتے تھے کہ جو دوستی لگانے میں ماہر، مدرسہ پڑھنے کے وہاں سے آئے، وہاں کے سماج کے کسی آدمی کو لے آیا، اسکول گئے، اسکول سے ماسٹر کو لے آیا، جبکہ کچھ نہیں تھا. آج سب کچھ موجود ہے، گھر میں چاول ہے، دودھ ہے، انڈا ہے، سیب ہے، انار ہے، سب کچھ موجود ہے، فریج بھرا ہوا. مہمان ہی نہیں ہے. مہمان کی آج ترس رہے، مہمان نہیں آتا. کوئی آتا بھی ہے تو بس آیا، بس میرے پاس ٹائم نہیں ہے، گاڑی کھڑی ہے، فلاں کا جانا ہے، جیسے کہ وہ بالکل گاڑی چھوڑ کر کے اسٹیشن سے آیا ہے. پہلے زمانے میں 3 دن لوگ رہتے تھے، 2 دن رہتے تھے. کہاں گھر میں انڈا تک نہیں، روٹی تک نہیں ہے. مگر معلوم ہے سماج میں اتنی محبتیں ہوتی تھیں کہ دسترخوان سجتا تھا، انڈا، مرغ، چاول، دال سب آتا تھا. گھر والا نہیں، آس پڑوس کے سارے لوگ سارا مینٹین کر دیتے تھے. کوئی انڈا بھیج دیا، کوئی مرغ بھیج دیا، کوئی آٹا بھیج دیا، سارے لوگ. یہ محبتیں تھی. اور ابھی سب بالکل بھینس بن کے بیٹھے ہیں. یہ مکان، وہ مکان، وہ مکان، وہ مکان، وہ مکان، یہ ٹائل، وہ ماربل، وہ گرینائٹ. کاروبار ہو رہا ہے، گرینائٹ کی آواز، ماربل کی آواز. حضرت چلیے ذرا کچن دیکھ لیجئے کیسا ماربل ہے. حضرت ذرا باتھ روم دیکھ لیجئے کیسا کموڈ لگایا ہے. کموڈ تاکہ گھٹنا ٹکنا میں درد آج کل سب کو ہو رہا ہے، اسی لیے سے کموڈ لگایا. دیکھیے اچھا ہے کہ نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ہم کہتے ہیں کہ صاحب کو تم باتھ روم دکھلاتا ہے، پخانہ کرنے کی جگہ دکھلا رہا ہے تم کو. یہ ہندو کے ہاں جا کے دیکھو، ہندو کا محل جا کے دیکھو، 10 لاکھ کا محل ہے اور ایک مندر اوپر میں بنایا ہوا ہے، مندر بنایا ہوا ہے. ہمارے پڑوس میں ایک ہندو کا گھر ہے، وہاں ایک اپنے گھر کے سامنے بالکل سجا کر کے مندر بنایا. صبح صبح گھنٹی بجاتا ہے کون؟ بہت کروڑوں کا گھر اس کے پاس ہے، بڑا مارکیٹ اس کے پاس ہے. میں سوچنے لگا کاش یہ بات تو ہمارے یہاں اسلام نے دیا تھا کہ تم مسجد میں اعتکاف کرنا اور اپنے گھر میں مسجد بیت بنا لو تاکہ رمضان میں تیری بہن بیٹیاں اعتکاف کیا کریں. اپنے گھر میں ایک کونے میں لوگ مسجد بیت بنائے تاکہ عورتیں گھر میں کام کاج کریں، نماز کے ٹائم میں وہاں جائیں، وہیں نماز پڑھیں. اور مرد بھی سنت وہاں پڑھے، فرض پڑھنے مسجد جائے اور پھر سنت وہاں پڑھے. حدیث پر عمل ہوگا کہ اپنے گھر کو قبرستان مت بناؤ. کیا مطلب؟ نفل اور سنت گھر میں پڑھا کرو، نماز کی برکتیں تیرے گھر میں شامل ہو جائیں گی. نفل گھر میں، فرض مسجد میں ادا کرو. تو اس کے لیے ایک الگ کمرہ سارے لوگ مقرر کرتے تھے. ابھی بھی مدراس میں ایک اسلامی بہن کے گھر گیا، زبردست چھوٹا سا روم تھا، قالین بچھے ہوئے تھے، زمزم کا پانی رکھا ہے مدینہ شریف کا، اس میں عود ہے، اس میں سارے تحفے حرم شریف کے، کئی بار عمرہ حج کیا، سب تھا. میں نے کہا کاش ہمارے بہار میں ایسا ہو جاتا. یہاں سب کو گھر بنانا، مکان خریدنا، مدرسہ اجاڑنا، دوسروں کو لاٹھی سے مارنا، اپنے بھائی کو ذبح کرنا. اپنی زمین نہیں، باپ کی چھوڑی بھی زمین ہے، باپ کی زمین ہے، اپنا نہیں کمایا ہے، اسی زمین کو لینے کے لیے بھائی کو قتل کرنا ہے. ایک بالشت زمین نہیں چھوڑنے والا ہے جبکہ اپنا نہیں کمایا ہے، باپ کے حصے کی زمین ہے. اگر ایک بالشت سے چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو چھوڑ دے یا بڑا چھوٹے کو چھوڑ دے، اس سے کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. نہیں، اسی ایک بالشت زمین کے لیے لڑائی ہے، جھگڑا ہے، نہ بولنے کی قسم ہے، کوٹ ہے، کچہری ہے، قتل ہے، سب کچھ ہے اسی ایک بالشت زمین کے لیے. یہ جہالت رہے گی. وہ کہاں سے مسجد بیت بنائے گا؟ وہ کہاں سے رمضان کا عمرہ کا خیال آئے گا؟ وہ تو ساری زندگی رہے گا اور زندگی میں ایک بار زمین بیچ کر کے، فصل بیچ کے حج کرنے جائے گا تو 50 بکرا ذبح کر کے پورے گاؤں والے کو کھلائے گا، تب وہ حج کو جائے گا، تب حج کو جائے گا. چاہے حج قبول ہو نہ ہو مگر حج کا ٹائٹل لگ جانا چاہیے. یعنی اللہ کا فرض ادا کرنے کی نیت سے جانا ہے، روتے ہوئے جانا ہے، جلدی چلے جانا ہے. 5 وقت نماز پڑھنے جاتے ہیں جو حج سے بڑا فرض ہے. کیا گلے میں مالا پہن کے اور گاڑی سے جاتے ہیں، 10 آدمی ہم کو لے کے جاتا نہیں. فرض ہے نماز 5 ٹائم جاتے ہیں. حج فرض ہوا فوراً نکل جائیں، کوئی کھلانے پلانے کی رسم نہ ہو. حج فرض ہوا فوراً چلے جائیں. پیسہ ہو تو ٹھیک ہے کھلائے پلائیں، نہیں ہے تو بے خود قرض لے کے زمین بیچ کے نہیں جائیں. مشکل نہیں بنائیں بلکہ اپنے گھر میں ایک مسجد بنا دیں، تسبیح رکھیں، بال بچے کو بولیں یہاں نماز پڑھا کرو، عورتوں کو بولیں رمضان میں اعتکاف کیا کرو آخری 10 دن. نہیں، بس صرف مال کمانا ہے اور دوسروں کے بارے میں موقع ملے کہ چمڑی کھینچ لیں گے، اس کی پڑوس والے کی چمڑی کھینچ لیں گے، اس کا گھر جلا دیں گے، اس کو ویران کر دیں گے. اور جب ہم بیمار پڑے وہ ہم کو دیکھنے نہیں آئے، اور جب مر جائیں تو وصیت کرتا ہوں بیٹا میرا بھتیجا کو میرے جنازے میں آنے مت دینا. یہ بوڑھا مرے گا قبر میں 99 اژدہا سانپ ڈسے گا، اس کی کوئی فکر نہیں کہ مولانا صاحب میں تو ساری جوانی میں کیسے کیسے غلط کام کے جنت کیسے جاؤں، قبر میں اجالا کیسے ہوگا، نیکی بدی تولی جائے گی وہاں کیا ہوگا. کوئی بوڑھا نہیں
نہیں پوچھتا ہے، کوئی پوچھتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں حضرت گھٹنے میں درد ہے، پیر میں درد ہے، آپ ڈاکٹر کہلاتے ہیں، ہے کوئی نسخہ، ہے کوئی دوائی؟ حضرت اب یہاں یہ رگ میں درد ہے، بہت زیادہ درد ہے، حضرت ہے کوئی نسخہ گھٹنے کا، ٹکنے کا، اس کا پیشاب ٹپکتا ہے، حضرت ہے کچھ؟ بہت دوائی کھائے، حال سینہ پھولتا ہے، دم نکل رہا ہے، حضرت کوئی نسخہ ہے؟ ایک بڈھا نہیں بولتا حضور کل مر جائیں گے، قبر میں کیا ہوگا، بخشش کا کوئی راستہ نکال دیجئے، کچھ کر دیئے، کچھ دعا کر دیئے، کوئی نہیں بولتا۔ جبکہ ہونا یہی چاہیے تھا کہ بڑھاپا خود مستقل ایک بیماری ہے، اس کا کوئی علاج دنیا میں نہیں ہے۔ اب بڈھا جو چاہے گا 70 سال کا کہ 25 سال کے جوان کی طرح 10 روٹی کھا لیں، سب پچا لیں اور پیٹ بھی بالکل صبح صاف ہو جائے، ایسا ہونے والا ہے کیا؟ نہیں ہونے والا۔ اس کا ایک طریقہ ہے کہ جب عمر بڑھ گئی ہے کھانا کم کر دے، کھانے کی طرف نظر مت دوڑا، یہ حوث کو ختم کر دے کہ اتنا بھی کھا لیں، نہیں کھا، دوائی کھا کے بھوک لگائیں، پھر روٹی کھا لیں، پھر دوائی کھا کے روٹی پچائیں، پھر روٹی پچانے کے بعد پاخانہ نہ ہو، پھر دوائی کھا کے پاخانہ نکالیں۔ کیا تماشے میں پڑے ہوئے ہو یار؟ بڑھاپے میں کم کھاؤ، 2 ٹائم کھاؤ، 1 ٹائم کھاؤ۔ آپ دیکھو کہ کل موت آئے گی مسجد میں فجر کے بعد، میری فلاں کا آج اعلان ہوا ہے، کل میری موت کا اعلان ہوگا۔ جب نظر قبر پہ رہے گی، نظر موت پہ رہے گی، وہ علاج کے بارے میں فکر نہیں کرے گا، وہ درود تلاوت کلمہ کے مرنے کے بعد میرا بیٹا کلمہ پڑھ کے مجھ کو بخشے گا یا نہیں؟ جب تک سانس ہے تب تک کلمہ درود پڑھوں تاکہ قبر میں سہارا ہو جائے۔ یہ عقل مند لوگ ایسا کرتے ہیں، اور یہ جاہل قسم کے لوگ قبر پاؤں میں لٹک رہا ہے، ابھی بھی صحت مند رہنے کا نسخہ ڈھونڈ رہا ہے۔ کوئی دوائی ہے تو بتا دیجئے، کوئی معجون ہے تو بتا دیجئے اپنے۔ اب ذرا سنیے غور سے، وہ شخص آیا، کہا زمین میں نے بیچی ہے، خزانہ اس سے نکلا ہے، سب کچھ تمہارا ہے۔ کہا نہیں، میں نے کھیت خریدا ہے، خزانہ نہیں۔ وہ بولا میں نے کھیت بیچا ہے، کھیت کے اندر جو کچھ ہے وہ سب تمہارا ہے۔ اب دونوں میں بحث ہو گئی۔ اب یہ مسئلے کا حل کہاں سے ہوگا؟ اس زمانے کے جو پیغمبر تھے، نبی، اس کے پاس وہ دونوں چلے گئے اپنا مقدمہ لے کر۔ ہمارا نہیں تو ہمارا نہیں، یہ مقدمہ یہاں ہے کہ ہمارا ہے تو ہمارا ہے، ہمارا ہے، نوچنے کا مقدمہ ہے۔ اور وہاں بے نیازی کا مقابلہ ہے، تمہارا۔ دونوں کا کیس اس وقت کے پیغمبر نے سنا اور کہا، اندر سے تو بہت خوش ہو گئے دونوں کی دینداری اور ایمانداری اور دیانتداری کو دیکھ کر۔ آپ نے کہا کہ دیکھو جی تمہارے پاس بیٹی ہے؟ کہاں حضور، اللہ تعالیٰ کا احسان، میرے پاس بیٹی ہے۔ دوسرے کا تمہارے پاس بیٹا ہے؟ کہاں حضور، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھ کو بیٹا دیا ہے۔ کہا جاؤ اس مال کو اپنے بیٹے اپنی بیٹی کے دونوں کو نکاح کرا کے اس شادی میں مال کو خرچ کر دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ پہلا دن ایک شخص نے کلمہ پڑھا اور آج 200 کروڑ نام کے ساتھ کلمہ ہے۔ حضور نے مصیبتیں اٹھائی ہیں، حضور نے خون میں نہائے ہیں، سرکار کے دندان اقدس شہید ہوئے ہیں، اپنا پیدائشی وطن مکہ چھوڑنا پڑا ہے، مکہ کے 10 سال میدان جنگ میں رہنے پڑے ہیں، آپ کی بیٹی سیدہ زینب کو بھالے سے زخمی ہونا پڑا ہے، آپ کے گھر میں 2 مہینے تک چولہے میں آگ نہیں سلگتی تھی، یہاں تک کہ آپ کے وصال کے بعد سیدہ عائشہ نے جو کمبل دکھایا، وہ کمبل، موٹا کمبل، کھردرا کمبل کو دیکھ کے صحابہ کرام رونے لگے۔ جس دن پیغمبر اعظم کا وصال ہوا اس دن آپ کے گھر میں چراغ میں جلانے کے لیے تیل نہیں تھا۔ اس حالت میں حضور کا وصال ہوا کہ درعہ مرہونۃ عند یہودی بثلاثین، یعنی آپ کی زرہ ایک یہودی کے ہاں 30 سا گیہوں کے بدلے میں رہن میں رکھا ہوا تھا۔ اس حالت میں کونین کا مالک و مختار دنیا سے جا رہے ہیں، مگر حضور نے جو اخلاق، حضور نے جو تعلیمات، حضور نے جو اسلام کی تبلیغ فرمائی، جو قرآن پاک کا پیغام عام کیا، جو حضور نے اپنے اخلاق سے پریکٹیکل میں لوگوں والوں کو خدا کا راستہ دکھلایا، وہ خوشبو جیسے جیسے پھیلتی چلے گئی، سارا عرب فتح ہوا، سارا عجم فتح ہوا۔ آج دنیا کے 200 سے زائد ممالک میں 200 کروڑ کلمہ پڑھنے والے مصطفیٰ کے نام پہ جان ہتھیلی پہ لیے ہوئے حاضر ہیں۔ ہم غلام ہیں یا رسول اللہ، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ پتہ یہ چلا اسلام میں وہ کمال اللہ نے رکھا ہے کہ جتنا صبر کیا جاتا ہے،
اسلام اتنا پختہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور جتنی دشمنی اسلام کی بڑھتی جاتی ہے اس میں کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے ایک ہندوستان کے مسلمان یاد رکھ، جس دن ایک لے کر کلمہ پڑھا، لوگوں نے بولا مٹا دیں گے، 1000 نے کلمہ پڑھ لیا، پھر کا اسلام مٹا دیں گے، 1,00,000 نے کلمہ پڑھ لیا۔ ایک پیغمبر اعظم اپنے ایک لوتے دوست کے ساتھ مکہ چھوڑ کر مدینہ آ رہے ہیں، 10 سال کے بعد پورا عرب فتح ہوا، 1,24,000 کا ٹھاٹے مارتا مجمع میدان عرفات میں آپ کے غلاموں کا جمع ہو گیا۔ آپ کے وصال کے بعد دشمنوں نے کہا اسلام مٹا دیں گے، مگر آپ نے جیسی تربیت کی تھی صحابہ کی، صدیق اکبر کے زمانے میں اسلام اور اسٹیبل ہوتا چلا گیا، عمر فاروق کے زمانے میں اور مضبوط ہوتا چلا گیا۔ دشمنی بڑھ گئی کہ اسلام مٹا دیں گے، 5 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، پھر بولا اسلام مٹا دیں گے، 5 کروڑ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، پھر بولا اسلام مٹا دیں گے، 50 کروڑ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ 100 سال پہلے انڈیا میں بولا تھا اسلام مٹا دیں گے، آج 40 کروڑ لوگوں نے یہاں، اب پوری دنیا میں 200 کروڑ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے اسلام وہ پودا ہے جتنا کاٹا جاتا ہے یہ ہرا ہوتا ہے، جتنا دبایا جاتا ہے اتنا ابھر جاتا ہے۔ دشمنی بڑھتی جاتی ہے، مصطفیٰ کے غلاموں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے نور خدا کفر کی حرکت پہ خندہ زن، ہے نور خدا کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے چراغ بجھایا نہ جائے۔ آپ اپنا اخلاق اچھا کیجئے، آپ نماز پنجگانہ کی پابندی کیجئے، آپ غریب بن کے مت رہیے، کہیے یا اللہ 1 کروڑ دے دے تاکہ 2.5 لاکھ زکوٰۃ نکال لیں، 100 کروڑ دے دے تاکہ 2.5 کروڑ زکوٰۃ نکال دیں۔ سوچ بلند رکھیے، محنت کیجئے، مشقت کیجئے، اسٹرگل کیجئے، جد و جہد کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ حدیث قدسی ہے کہ تم 1 ہاتھ بڑھو میری طرف، میں 10 ہاتھ تیری طرف بڑھ جاؤں گا۔ تم چل کے آؤ میری طرف، میری رحمت دوڑ کے تیرا استقبال کرے۔ چلنے کی کوشش کیجئے، 1 قدم چلیے، اللہ کی رحمتیں آپ کا استقبال کریں گی۔ اور اس مصطفیٰ کی سیرت سے اس کا بھی پتہ چلا کہ بظاہر تو تکلیف رہے، مصیبت رہے، مگر کامیابی حق کو ملتی ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ اسلام کی بنیاد مکہ والا اکھاڑ دے گا، مگر جیت کس کی ہوئی؟ جیت ظالموں کی نہیں، جیت صبر کرنے والے مصطفیٰ کی جماعت کی ہوئی۔ یہ قیامت تک کے لیے گرہ باندھ کر رکھ لے، جیت حق والوں کی ہوگی۔ آج اگر فلسطین میں یہودی ظلم کر رہا ہے، بال بچے بلک رہے ہیں پانی کے لیے، بھوک مٹانے کے لیے، ابھی لگ رہا ہے کہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، انتتہ جیت مسلمانوں کی ہوگی۔ کنکلوژنلی جیت حق کی ہوگی، باطل کی نہیں۔ ہمیشہ حق والوں کی جیت رہی ہے۔ آزمائشوں میں حق والا پڑا ہے، وقتی طور پر پریشانی میں پڑا ہے، مگر انجام کار جیت مسلمانوں کے حق میں ہوتی ہے۔ جعل حق و زحق الباطل، حق جب آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے۔ اسی امید اور یقین کے ساتھ زندہ رہیے۔ مرنا تو ہے ہی، چاہے آج مرے چاہے کل مرے، مگر مومن بن کے مرے۔ اس لیے کافروں کا ناز نہیں اٹھانا ہے، کافروں کا کلچر نہیں اپنانا ہے۔ بحیثیت محمدی، بحیثیت غلام مصطفیٰ اپنی زندگی جد و جہد کے ساتھ اور ٹرائل اور آزمائشوں کے ساتھ، محنت اور مشقت کے ساتھ گزارتے رہنا ہے۔ یہاں بھی مست رہیں گے، مرنے کے بعد مصطفیٰ کے پڑوس میں جنت الفردوس میں مست رہیں گے۔ یہی دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو، سارے مسلمانوں کو اپنے نبی کی غلامی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا علیہ السلام جو پیغام لے کے دنیا میں تشریف لائے، اس پیغام کو صرف ٹیبل پہ سجا کے نہیں، اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم یا نبی۔